الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم مرسلین علیہ السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ اللہ تعالی ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے ساتھ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی ابو حامد محمد عمران اتاری حفظہ اللہ تعالی بھی موجود ہیں، سید اجمل بھائی بھی موجود ہیں، جنید شیخ بھائی بھی موجود ہیں، سائل رضا بھائی بھی موجود ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل سلسلے میں کچھ میں سوال ان سے کروں گا، کچھ یہ سوال ایک دوسرے سے کریں گے، مدنی گلدستہ ہوگا، انشاءاللہ بڑا اچھا ہوگا، اور ہم سارے مل کر نیت کریں کہ اس ڈسکشن سے، ان مدنی پھولوں سے جو کچھ ہمیں سیکھنے کو ملے گا، جو نیکی کی دعوت ملے گی، اس کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ سب سے پہلے میں سید اجمل بھائی سے پوچھوں گا۔ سید اجمل بھائی، ماشاءاللہ آپ فیضان مدینہ میں تشریف لائے، رمضان مبارک میں آپ نے اعتکاف کی بہاریں، برکتیں، سعادتیں دیکھی، کیا آپ کی محسوسات ہیں، کیا آپ فرمائیں گے؟ 2 سال پہلے میں نے بابا جان کے ساتھ یہاں پہ گزارا تھا، نیت کر کے گیا تھا یہاں سے، بابا جان نے دعا دی تھی اور نیت بھی کی تھی کہ یہاں پہ میں حج پہ جاؤں گا اور واپسی پہ میں داڑھی شریف رکھوں گا، اور بابا جان کی دعا قبول ہوئی اور اللہ نے کرم اور فضل سے داڑھی شریف رکھ کے حج کیا، فرض پورا کیا اور واپس آیا ہوں۔ اور اس کے بعد پچھلے سال میں نہیں آ سکا یہاں پہ، اور اب اس سال آیا ہوں، اور یہاں پہ آتے ہی سکون ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ باب المدینہ میں اعتکاف والے دنوں میں پہلے بھی آیا تھا، اور ماشاءاللہ یہاں پہ جو اعتکاف پہ بیٹھتے ہیں اور جو بابا جان بیان فرماتے ہیں مدنی مذاکرے میں، وہ ان کو سننے کا مزہ ہے، اور لائیو یہاں پہ بیٹھ کے سننے کا تو اس کا تو اپنا ہی مزہ ہے، اور سامنے بابا جان بیٹھے اور ان کا دیدار ہو جائے لائیو، تو اس سے اچھی خوشی کی بات میرے لیے اور کوئی نہیں ہے۔ بلکہ سعید اجمل بھائی کا رمضان تو بڑا لکی ہے۔ فرسٹ ٹائم جب امیر علیہ سنت سے ملے تھے وہ بھی رمضان تھا، سبحان اللہ، اور جو پیالہ ملا تھا وہ بھی سحری کے وقت باپا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، سبحان اللہ، اور جو داڑھی کا تحفہ ملا وہ بھی رمضان تھا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ پاک اور برکتیں عطا فرمائے۔ آج ہمارے ساتھ ماشاءاللہ نگران شورا بھی موجود ہیں، آپ کیا پوچھنا چاہیں گے نگران؟ میں ان سے یہ پوچھوں گا کہ جب آپ نے یہ اس ماحول میں آئے، مدنی ماحول میں آئے، لڑکے پن میں جب آپ پہلے تھے، بیان میں آپ کے میں سنتا ہوں کہ آپ کو کرکٹ کا آپ کو بھی بڑا شوق تھا، تو کیا آپ بھی میری طرح جنون کی کرکٹ کھیلتے تھے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ تو مجھ سے پہلا سوال ہی آپ نے اپنی لائن کا کر لیا۔ مجھے دیکھیں، جو آپ بیان فرماتے تھے اس میں آپ نے کافی دفعہ یہ بیان فرمایا کہ جب میں تھا مجھے بھی کرکٹ کا بہت زیادہ شوق تھا، تو اس شوق کو چھوڑ کے مدنی ماحول آپ نے اپنی کرکٹ میں کتنے گھنٹے روز کی پریکٹس کی ہوگی؟ میکسیمم 8 گھنٹے میچ کھیلتا ہوں، اور پریکٹس تو میں 2-3 گھنٹے میچ میں ہی آپ کے جب شروع سے جب آپ چلے ہوں گے وہ گلی کوچوں کے دور سے، تو 4-4 5-5 گھنٹے آدمی کرکٹ کھیلتا ہے۔ 4-5 گھنٹے تو آرام سے، میں 7-7 8-8 گھنٹے کھیل رہا ہوں، اور اسپورٹس سے لگاؤ تو تھا ہی، جیسا تیسا لگاؤ تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی لائن میں سنجیدہ نہیں تھا، سیریس نہیں تھا۔ اس طرح آج گلی کوچوں کے اندر کرکٹ کھیلتے ہیں لڑکے، اس طرح ہم بھی کھیلا کرتے تھے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ اگر میں کہوں کہ دعوت اسلامی کا جو مدنی کام کر رہے ہیں نا، یہ وہ طبقہ ہے جو گلی کوچوں کے اندر کھیل کود میں مصروف رہتا تھا۔ میرے سنت ان کو اٹھایا ہے، یعنی جن کو اٹھایا نا، وہ اس وقت کوئی اپنی ذات کی کوئی پرسنالٹی نہیں تھے،
وہ ایسے ہی لڑکے گھوم پھرنے والے، کھیل تماشا کرنے والے، انہی کو اٹھایا ہے، انہی کو بنایا ہے اور ان سے کام لے لیا ہے. تو تقریباً کی جو ہماری میرے سمیت میرا خیال ہے شاید ایسے ہزاروں ہمارے نوجوان ہوں گے کہ جن کی زندگیوں میں اسی طرح کھیل کود ریگولر تو نہیں تھی یہ اتنی گھنٹوں کی، کیونکہ اسپورٹس اور یہ کھیل تماشے کی دنیا وسیع ہے، تو مختلف انداز ہوتے تھے. تو اسی سے پھر نکل کر دعوت اسلامی کی طرف رخ ہوا تھا. تو جس طرح مطلب آپ کرکٹ میں سیریس ہوئے تھے، تو یوں میں ان دنوں اگر تھوڑا بہت سیریس ہوا تھا تو میں مارشل آرٹ میں سیریس ہوا تھا. یہ تو ہارڈ جاب ہے، یہ تو میں مارشل آرٹ میں سیریس ہوا تھا، اور ان دنوں ہم تقریباً 8-10 گھنٹے کی، اس وقت کہہ سکتا ہوں کہ میں ڈیلی 8-10 گھنٹے پریکٹس کرتا تھا. کیونکہ مارشل آرٹ میں تو ہارڈ ورک اور آپ کو اتنی محنت کرنی پڑتی ہے جتنی وہ محنت کرنی پڑتی تھی، اور وہ ایک ٹف ٹائم تھا. اور اسی ڈیوریشن کے اندر جب وہ لاسٹ اسٹیجز پر تھے، براؤن سے پھر بلیک کی طرف جانا ہوتا تھا، وہ لاسٹ اسٹیجز تھے جس میں دعوت اسلامی کا مجھے مدنی ماحول مل گیا. اور پھر آپ کے سامنے یہاں ہے، تو وہ ایک لائف زندگی کا وہ بھی ایک حصہ تھا. اور میرا خیال ہے شاید جو میں عرض کر رہا ہوں، اگر دیکھا جائے تو ایک تعداد ہماری دعوت اسلامی سے وابستہ اسلامی بھائیوں کی، وہ اسی طرح کسی نہ کسی کھیل کود تماشی اور اسپورٹس میں ہی مصروف بعض اوقات بعض سیریس پوائنٹ پر کھڑے ہوتے تھے کہ سمجھے کہ ان کو ایک نتیجہ اور ان کو ایک ریزلٹ مل رہا تھا اپنی پوری اسٹرگل کا، اور وہاں سے یو ٹرن لے کر وہ جو سمجھے کہ مدینے کا راستہ لے لیا. تو یہ تو ایسے کئی ملیں گے. جنید شیخ کی بھی شاید اسٹوری اسی طرح کی. جنید شکل رنگ و گل پر حقیقت میں خار ہے دنیا، ایک پل میں ادھر سے ہے ادھر، 4 دن کی بہار ہے دنیا. زندگی نام رکھ دیا کس نے، زندگی نام رکھ دیا کس نے، موت کا انتظار ہے دنیا. لندنوں پیرس کے سپنے چھوڑ دے، بس مدینے ہی سے رشتہ جوڑ لے. بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار. تیری طاقت تیرا فن عہدہ تیرا، کچھ نہ کام آئے گا سرمایہ تیرا. دبدبا دنیا ہی میں رہ جائے گا، حسن تیرا خاک میں مل جائے گا. کریئر آلموسٹ شروع ہو گیا تھا، اس میں بس وہ کمپوزیشن ریڈی تھی، وہ البم کی تیاری ہو رہی تھی. اللہ کی رحمت سے واپس آنے کا موقع ملا. وہ ایسے ہی مطلب ایک کافی اسٹریم لائن پر جا کر نا، اور پیچھے پوری ایک اسٹرگل ہوتی تھی، محنت ہوتی تھی. 8-10 سال کے پیچھے ایک کمائی ہوتی ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو یہی ایک کوئی نہ کوئی یو ٹرن سعید بھائی انسان کی زندگی میں آتا ہی ہے کہ وہ اس جگہ پر اپنے آپ کو موڑ لیتا ہے، یا تو کوئی ایسا بیڈ ٹرن آتا ہے بالکل ایسا کہ وہ اچھے راستے پہ چلتے چلتے غلط راستے پہ نکل جاتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے. جی ہاں، کیوں نہیں ہوتا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ہے. اللہ تعالیٰ کسی برے راستے پر چلتے چلتے چلنے والے کو اچھا راستہ دکھا دیتا ہے، اور کوئی اچھا راستے پر چل رہا ہوتا ہے اور چلتے چلتے وہ اس کو برا راستہ اس کے مقدر میں آ جاتا ہے اور وہ اس طرف ٹرن ہو جاتا ہے. تو گڈ ٹرن اور بیڈ ٹرن یہ تو ایک زندگی کا حصہ ہے. کسی کا بچہ انتقال کرتا ہے، کسی کی زندگی میں کوئی بہت بڑا صدمہ یا حادثہ واقع ہو جاتا ہے تو وہ شراب کو گلے لگا لیتا ہے، وہ اس کا بیڈ ٹرن ہی ہے. اور کسی کی زندگی میں بچے کا انتقال ہوتا ہے یا ماں کا انتقال ہوتا ہے یا کوئی بہت بڑا حادثہ ہو جاتا ہے تو وہ مسجد کا راستہ اختیار کر لیتا ہے، وہ اللہ کی یاد میں چلا جاتا ہے، اس کو صدمہ ہو جاتا ہے. تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دست قدرت میں ہے، جس کے دل کو چاہے جہاں موڑ دے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ دعا ہے نا، یا مقلب القلوب
ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے کہ وہ جس سے چاہے جو کام۔ اتنی بار آپ ٹرن دیکھیے حضرت سیدہ وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اللہ اللہ، یعنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تمنا تھی کہ یہ کبھی میرے سامنے نہ آتا، یہ تمنا تھی۔ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، وہ بڑی بے دردی کے ساتھ شہید ہوئے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سید الشہداء ہیں، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا تھے اور آپ کو بہت عزیز تھے، بہت ہی عزیز تھے۔ ان کی جو شہادت ہوئی یہ ان کے ذریعے ہوئی، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور پھر سوال جواب ہوا۔ سارے سوال جواب ہو جانے کے بعد ان کا اطمینان ہوا، یعنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے سوالات کے جوابات دیتے گئے کہ اگر ایسا ہے تو پھر آیت کریمہ، ایسا ہے تو پھر آیت کریمہ۔ اور اس کے بعد انہوں نے ایمان وہ لائے، اور ایمان لانے کے بعد پھر جو نتیجہ ہوا یہ تھا کہ انہی کے ہاتھوں بدترین انسان مسیلمہ کذاب، جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، وہ قتل ہوا حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے۔ تو بہترین ترین انسان ان کے ہاتھوں شہید ہوئے، خود یہ کہتے ہیں، اور بدترین انسان ان کے ہاتھوں قتل ہوا۔ تو یہ سب چینجز جو ہے نا، یہ بس اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت میں سعید، اللہ تعالیٰ جس کو جہاں چاہے راستہ دکھا دے۔ بندے کے اپنے اختیار میں کیا ہے؟ اگر ساحل بھائی یہاں ہیں، میں یہاں ہوں، یا آپ یہاں ہیں، آپ کے سر پر امام شریف، ان کے سر پر امام شریف، میرے سر پر، یہ اتنا بڑا ٹرن لے کر آ گئے اور دنیا کو پاپ سنگر کے نام سے جانتی ہے، پہچانتی ہے۔ یا مجھے میرے ٹائپ کے لوگ یا میرے اس وقت کے لوگ کسی نام یا جان سے پہچانتے ہیں، تو آج اگر ہم کسی گڈ بک میں، کسی کی بھی گڈ بک میں اگر ہم شمار کیے جاتے ہیں تو یہ محض اللہ ہی کا فضل ہے، اور کیا ہے، اور یہ بس اللہ زوال نعمت سے بچا۔ کیسے 8 گھنٹے مارشل آرٹ پریکٹس کرنے کے بعد کیسے یو ٹرن ہوا اس طرف مدنی ماحول میں، کیسے آ گیا؟ ان کو پوچھے کہ یہ بھی بھاگتے بھاگتے کیسے مدینے کے راستے میں چل پڑے۔ اللہ جی میں تو یہ بھی تو ان کا بھی تو تقریباً ان کا میرا ٹرن جو ہے نا، تھوڑی سی سچویشن میں فرق ہے، لیکن ان کا بھی جو جس طرح کا ان کا ٹرن آیا، جتنا ٹرن آیا، وہ بھی باپا کے ہاتھوں کی کوئی شے تھی استعمال کی، اور میرا بھی جو مین ٹرن آیا، جو میں نے داڑھی رکھی، وہ بھی باپا کے ہاتھوں کا پیالہ تھا۔ میرا کوئی اتنا زیادہ ڈفرینس نہیں ہے، بالکل اور ٹائم لگتا ہے تھوڑا سا۔ میں باپا جان کا مرید ہوا تھا بائی پوسٹ، غالباً 2000 میں تقریباً، چھوٹا تھا، میرے سب بہن بھائی والد صاحب نے کہا تھا آپ، تو سب ہم کٹھے ہی بائی پوسٹ ہو گئے تھے بائی مریض۔ تو بائی جب میں ہینڈ یہاں پہ 2008 میں کھیلنے کے بعد یہاں پہ تشریف لایا، تو ایک دن کراچی میں تھا، تو میرا دل کیا، ساحل بھائی سے میرا کافی رابطہ تھا، سلام دعا آتی رہتی تھی، بیان ہمارے کرتے، میں نے کہا جی میں نے باپا جان سے ملی۔ تو میں فیصل آباد سے نکلا تو ساحل بھائی نے کہا کہ ملاقات بڑی مشکل ہے۔ میں نے کہا چلے ٹرائی کر لیتے ہیں، رمضان شریف ہے شاید ملاقات ہو جائے۔ تو میں آ گیا یہاں پہ، تو سواب بنا کچھ، تو بابا جان سے ملاقات ہوگی، تو بابا جان سے میں نے ایک نوالا وہ لیا تھا، اس سے میری چینج ہے، اور اس کے بعد بابا جان سے میں نے پیالہ لیا۔ پیالے کے بدلے مجھے 12 دن کا مدنی قافلے کا، 12 ماہ کے مدنی قافلے پہ بھی سفر کے لیے تیار تھے، بٹ میرے لیے گھر کے لیے 12 دن نکالنے بہت مشکل تھے، اتنا بیزی شیڈول تھا، ورلڈ کپ کھیلنے جانا تھا۔ تو میں نے باپا جان سے 12 دن کا وعدہ لے لیا، تو میں نے باپا جان سے یہ بھی کہا 12 دن میں اکٹھے نہیں کر سکوں گا، مگر 12 دن کروں گا۔ تو باپا جان نے میری طرف دیکھا، باپا جان کو پتہ اندر کے حال ولی اللہ ہے، تو انہوں نے وہ پیالہ مجھے دے دیا۔ مجھ کو وفا دھرنا چھوڑوں مرشد کا، لب پہ رہے بس یہی صدا، لب پہ رہے بس یہی صدا، پیر میرا پیارا پیر میرا، یک درگیر و محکم گیر، یک درگیر و
وہ پیالہ لیا تو اس پیالے کو میں گھر لے کے آیا تو پیالے کا دیدار کے لیے بہت بندے آنا شروع ہو گئے. واہ. تو میں نے اس کی فیس رکھ دی, مدنی فیس. میں نے کہا جی جو پیالے میں پانی پیے گا تو 1000 دفعہ درود پاک پڑے گا, پہلے پڑے گا تو آئے گا. تو اس مدنی فیس پہ مجھے وہ چینجنگ جو پیالے میں پڑھ رہے تھے اس کے اندر میرے اندر چینجنگ آ رہی. تو میں وہ پھر جاتے جاتے وہ جو ہیرو کی طرح رہتا تھا پھر میں پیچھے آ گیا تھوڑا. تو میں پھر ہمیشہ میری شروع سے عادت ہے کہ میں خوش رہتا ہوں. تو وہ درود پاک پڑھنے کی عادت مجھے پڑ گئی. سبحان اللہ. اس کو دیکھتے ہوئے پھر وہ درود پاک کی برکت سے میرے اندر اتنی چینجنگ آئی کہ مجھے غصہ آنا بند ہو گیا اور اندر بالکل ٹھنڈا, پولائٹنس, بالکل آرام سے کھیلنا, کھیل کے ہنس کے خوش ہو کے چلے جانا. تو وہ اس چینجنگ سے آتے آتے تو پھر دوبارہ میں بابا جان کے پاس آیا تھا. 2009 میں بیرون ملک ملاقات ہوئی آپ کی. دبئی میں گیا تھا تو ہمارا ایک شو تھا. شو میں جو صورتحال تھی میں وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا تو مجھے گھٹن ہو رہی تھی تو میں نکلوں یہاں سے. میں تھا وہیں حاضر تھا, آپ آئے تھے. وہ اس میں بیٹھے میں نے ساحل بھائی کا فون کیا. میں نے ساحل بھائی کہاں ہے؟ تو ساحل بھائی نے کہا میں ادھر. میں نے کہا جی میں یہاں سے جانا چاہ رہا ہوں. وہ ایسے گیا تو میں نکلا وہاں سے تو سیدھا میں جہاں پہ باپا جان تھے میں وہاں پہ آیا تو باپا جان اکیلے. تو بڑی اچھی ملاقات ہوئی باپا جان سے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. پھر اس کے بعد یہ ماحول سے وابستہ ہو گئے چلتے چلتے. کیا بات. اور جو درود پاک میں پڑھتا ہوں کوشش میری ہے ابھی بھی میں جتنا میکسیمم پڑھ لوں, اس کی بہت فضیلت. میں نے بہت سی چیزیں مثلا کیا آپ نے درود پاک پڑھنے کی کیا ایک بہار؟ ایک تو آپ نے بتایا کہ آپ کے اندر پولائٹنس آ گئی, نرمی آ گئی اور غصہ جو ہے وہ اس کا معاملہ کنٹرول ہوا, اور مطلب کیا محسوس کیا آپ؟ جو چیز بھی مجھے نقصان پہنچانے کے لیے آئی ہے نا وہ واپس چلی گئی. اور اس میں بہت سی اور سی چینجنگ آئی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا کیا کیا چیز تھی. وہ درود پاک کچھ تو بتائیں نا. درود پاک کی اتنی فضیلت. ایک آدمی کے اندر کی حالات کو اتنا زبردست سے نکلوا نہیں دیکھیں جی, ایک یہ ہم سب کے لیے, مطلب میرے لیے بھی ایک یہ جسے کہتے ہیں بات بنے گی تحریض کے لیے, ترغیب کے لیے, موٹیویشن کے لیے. درود پاک پڑھنے کی برکت سے یہ جو ہے وہ مسائل حل ہو رہے ہیں, پریشانیاں دور ہو رہی ہیں. سلمان بھائی, وہ کون سی نعمت ہے جو درود پاک پڑھنے سے نہیں ملتی؟ تو کس نعمت کی بھی ذکر کرے گا؟ ایک ایسا عمل, ایک ایسا کام جس کے بارے میں اللہ فرمائے کہ میں اور میرے فرشتے محبوب کریم پر درود پاک درود بھیجتے ہیں. سبحان اللہ. اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو, درود و سلام بھیجو. تو درود و سلام بھیجنے کی تو مطلب کوئی برکت کو باہر آپ کیسے کوئی اس کو مطلب یہ وہ سمندر بھی نہیں جو کوزے میں بند ہو جائے. کیا بولو گے کہ آپ نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا؟ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی کوئی شے بھی کہیں بند نہیں ہو سکتی. نہ اس کو کوئی مطلب اس کا پراپرلی صحیح معنوں میں اظہار کر سکتا ہے. لیکن یہ جو بات انہوں نے سعید بھائی نے بیان کی نا کہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے غصے پر قابو آنا, یہ میں سمجھتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین اور سب کے لیے بھی اس میں ایک اچھی خبر ہے کہ کئی لوگ غصے کا شکار ہوتے ہیں اور غصے کا شکار ہونے کی وجہ سے نقصان اٹھاتے ہیں اور اپنی شخصیت ڈیمیج کرتے ہیں. اور نرم آدمی کی شخصیت ہے نا ڈیمیج نہیں ہوتی, سخت آدمی کی شخصیت جو ہے نا وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے اور وہ شرمندہ اور رسوا بھی ہوتا رہتا ہے. تو اس کی وہ عادت نکالنا جو ہے نا یہ بڑا ایک میریکل کوئی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ نکل سکتا ہے نا.
تو اسی طرح یہ درود پاک کی میں کہوں گا کہ یہ برکت ایک جو ہے تو اس میں ہمارے سب کے لیے ہے کہ ہم سب درود پاک کی کثرت کریں تاکہ ہم سب کے دلوں میں بھی نرمی اور پیار والا ایک احساس پیدا ہونا چاہیے. اور مزید یہ کہ ماشاءاللہ نیکی کے راستے پر چلنا یہ بھی انسان کو بہت ساری چیزوں میں فرق لاتا ہے، اچھے اور برے کی تمیز پیدا کراتا ہے. پچھلے دنوں ابرار الحق آئے تھے یہاں پر، جی ان سے بھی گفتگو ہوئی تھی، میں حاضر تھا، تو انہوں نے اس بات کو ریئلائز کیا نا، میری بات سننے کے بعد ریئلائز کیا کہ آپ کا مطلب یہ ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ غلط ہے، تو میں نے ذہن بنایا ہوا کہ میں اس کو چھوڑ دوں گا. تو یہ جو ریئلائز ہونا ہے نا، ہماری ملاقات ہوئی تھی عمران خان کہلاتے، کیا کہلاتے سنگر، میں فرسٹ ٹائم ملا تھا ان سے، ہالینڈ میں میری ملاقات ہوئی تھی. میں دعوت اسلامی بھی glorious in every corner of the world. میں دعوت اسلامی بھی glorious in every corner of the world. For the sake of Medina, we are calling upon you, Allah. For the sake of Medina, we are calling upon you, Allah. For the sake of Medina, we are calling upon you, Allah. نگران شورا بھی ابھی یو کے جا رہے، کوئی ایسا ٹائم ہو تو 2-3 دن یو کے آ جائے نا ہمارے پاس. ٹھیک ہے، تو کوئی نگران شورا کے شیڈیول میں شامل ہو جائیں آپ. کب پاسبل ہے آپ کے لیے؟ ویکینڈ پہ پاسبل ہے؟ فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے برمنگم میں ہے، کم از کم نگران شورا آپ کے پاس آئے تو شیور ہو گیا یہ. ٹھیک ہے نا، یہ دعا بھی یاد رکھیے، یا اللہ مجھے وہ راستہ چلا جس سے تیری محبت ملے اور جنت ملے، اور اس راستے سے بچا جس سے میں تجھ سے دور اور جنت سے دور ہوں. جیسے ہمارے عمران بھائی نے کہا کہ مجھے جو میں مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، کئیوں کو نہیں ملا مجھے ملتا ہے. تو میرا رب مجھے میری چاہت اور میری خواہشیں پوری فرما رہا ہے، تو مجھے پھر ایسی لائف نہیں گزارنی چاہیے جو میرے رب کی چاہت والی ہو، ہے نا. جو میرا رب جو میں چاہتا ہوں وہ عطا فرما رہا ہے، تو مجھے بھی تو وہ کرنا چاہیے جو میرے رب کی رضا والے کا. مجھے پتا ہے کہ میں یہ سٹاپ کرنا ہے میوزک، یہ کچھ بھی نہیں، مجھے پتا ہے میں کچھ یہ سب کچھ بکواس مجھے پتا ہے، مگر کیا کر سکتے ہیں، میں ایسے گرو اپ ہوا ہوں ویسٹرن لائف اسٹائل. یعنی کتنا کلیئر ہو آپ؟ جی عمران، یو فیل کتنا کلیئر ہو آپ کے جو وے ہے وہ غلط ہے؟ جی 100% غلط ہی غلط. مجھے پتا لگ گیا، کنفرم، مجھے خود میں نے میوزک از ناٹ گڈ ایٹ آل، مجھے پتا ہے. میں دعوت اسلامی بھی glorious in every corner of the world. ویلکم ان سلسلہ قادریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ عمران خان قادری انصاری ماشاءاللہ. میں دعوت اسلامی بھی glorious in every corner of the world. میں دعوت اسلامی بھی glorious in every corner of the world. For the sake of Medina, we are calling upon you, Allah. میں جانتا ہی نہیں تھا، میرا کوئی انٹروڈکشن نہیں تھا، مگر ماشاءاللہ وہ اجتماع میں آئے تھے ہالینڈ میں، پھر ساتھ کھانا کھایا، ساتھ کھانا کھانے کے بعد پھر انہوں نے کوئی پوسٹ اپنی ڈالی، تو پھر جب میں ہالینڈ سے پھر لندن کے لیے واپس آ رہا تھا تو اس وقت یہ گاڑی میں ہم ساتھ تھے، انہوں نے کافی محبت کا اور پیار کا اظہار کیا. نو ڈاؤٹ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ اچھی چیز ہوتی ہے کہ ایک مذہبی کہلانے والے سے یا دین سے تعلق رکھنے والے سے اس طرح کی محبت کا اظہار کرنا، ورنہ لوگ کہاں لفٹ کراتے ہیں، لوگ دور بھاگتے ہیں. لوگ عموماً یہ اداکار گلوکار ان لوگوں کے آگے پیچھے گھومتے ہیں، یہ لوگ عموماً قریب آنے میں گھبراتے بھی ہیں کہ یار قریب آئیں گے یہ بولیں گے، یہ بولیں گے، یہ بولیں گے. ہم جب گاڑی میں تھے تو ہماری میں تو سوچ رہا تھا کیا بات کروں. خود انہوں نے جیسے کہ آپ بیان کریں نا، یہ ہوا یہ ہوا، یہ انہوں نے بھی کافی باتیں بیان کی کہ میں وہاں بھی گیا تھا، یہاں بھی گیا تھا، یہ بھی ہوا وہ بھی ہوا. لیکن اب آپ لوگوں کے آنے کے بعد مجھے لگا کہ مجھے جو چاہیے تھا نا وہ مجھے مل گیا. پھر خود ہی ڈسکشن شروع کی، کہا کہ میں جانتا ہوں، اب دیکھیں یہ بولڈنس ہے، میں سٹی سے میں اپریشیٹ کروں گا. ایک بات پر قائم رہ جانا
وہ ایک اپنی جگہ پر جو غلط ہے وہ غلط، اس کو تو میرے صحیح کہنے سے غلط چیز صحیح نہیں ہو جائے گی. ایسی بات. لیکن ان کا یہ بولنا کہ میں اس بات کو مانتا ہوں کہ جو میں کر رہا ہوں وہ غلط ہے اور میں اس کو چھوڑ دوں گا، لیکن میں نے گروہی اس کام میں نے گروہ کیا ہے، بڑے اس کام میں، تو ان کا اس بات کا جو اظہار کرنا ہے نا، یہ بھی ایک بہت بڑا پلس ہے. اور یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی یہ برکت ہے. یہ میں کہتا ہوں کہ لاکھوں وہ اسلامی بھائی ہیں شاید جو آپ کے میرے جیسے گیٹ اپ میں نہیں ہیں، جی آپ کے میرے جیسے گیٹ اپ میں نہیں ہیں، مگر وہ دعوت اسلامی سے بلونگ کرتے ہیں. بے شک. یہاں ماشاءاللہ یہ بھی بیٹھے نارمل، یہ ہمارے حضرت بیٹھے ہوئے، تو یہ کیا، یہ دعوت مطلب یہ ان کو اگر ان کا سینہ چھید کر دیکھو تو ان کو دعوت اسلامی ان کے سینے کے اندر سے ملے گی. اور ہے کیا، پیر کی محبت چھپی ہوئی ہے، دعوت اسلامی چھپی ہوئی ہے. دعوت اسلامی کی بہاریں یہ ہے کہ اتنے ینگ بندے اس دعوت اسلامی میں ہیں، جتنے ینگ بندے دین کی طرف آئیں گے ملک کا اور دین کا تو فائدہ ہوگا. جتنے بھی میں اسی طرف آ رہا تھا کہ ایک چیز ہے نا وہ، مگر یہ جو طبقہ ہے نا جو ابھی آپ کے میرے گیٹ اپ پہ نہیں آیا ہے، لیکن ذہن تو اس کا بھی بن گیا ہے نا کسی حد تک کہ یار میں جو کر رہا ہوں نا وہ ہے غلط. یعنی آج کے جس دور میں اور میڈیا کی تباہی کے دور میں کسی کو بولو کہ تو غلط کر رہا ہے، وہ غلط ماننے کو کب تیار ہے یار؟ وہ تو اپنی ناجائز اور حرام اور عجیب و غریب قسم کی باتوں کو بھی مطلب درست ثابت کرنے پر ہی تلا ہوتا ہے. ایسے سچویشن کے اندر امیر سنت کی وہ ذات ہے جن کے بیانات اور جن کی برکت سے، اور میں کہتا ہوں کہ امیر سنت کا مرید بننے کی یہ بہت بڑی برکت ہے، بہت بڑی بات کہ یہ دعوت اسلامی کے ماحول سے محبت کرنے لگ جاتا ہے اور پھر برائی کو برائی سمجھتا ہے. سب سے پہلی چیز ہی یہ ہوتی ہے سلمان بھائی کہ انسان برائی کو برائی سمجھے. بھائی آپ مجھ سے معافی کیا، میں آپ سے معافی کب مانگوں گا سعید بھائی؟ جب مجھے اس بات کا احساس ہو کہ میں نے کو غلط کیا ہے. جب تک مجھے میری غلطی کی فیلنگ نہیں ہوگی، میں مطلب کہ ایکسکیوز اٹیمپٹ کر ہی نہیں سکتا نا. میں کس چیز کی ایکسکیوز کروں؟ لیکن جب مجھے پتا ہے کہ میں نے غلط کیا ہے، تب سیکنڈ اسٹیپ آئے گا ایکسکیوز کا نا، معافی کا. جی. تو پہلا جو اسٹیپ ہے نا وہ ہے کہ بندہ غلطی کو تسلیم کرے. وہاں گلٹی فیل کرے گا تو آگے معافی کا دروازہ اس کے سامنے کھلا ہوا ہے. یہ امیر سنت کا مرید بننا، اور امیر سنت چونکہ غوث پاک کا مرید بناتے ہیں، اور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا مرید بغیر توبہ کیے دنیا سے رخصت نہیں ہوگا. آپ تھوڑی سی اس کی کنیکٹیویٹی دیکھیں نا، کتاب کی پڑھی بھی بات نہیں کر رہا، اپنا حسن ظن ہے، اپنی گمان کی بات کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ کوئی شریعت سے ٹکرائے تو ایڈٹ کر دیا جائے، اس کو میری اصلاح کر دی جائے کہ توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا. توبہ کامل کب ہوگی؟ جب ندامت لائے گا. بالکل. جب ندامت لائے گا، گلٹی فیل کرے گا، تب ہوگی توبہ کامل. ندامت کب آئے گی؟ جب اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا. تو گویا کہ غوث پاک کا مرید بننے میں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ جو غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سلسلے سے وابستہ ہوگا اس کو انشاءاللہ اپنی غلطی کا، اپنے گناہ کا اللہ تعالیٰ احساس دلائے گا، اور وہ احساس اسے ندامت دلائے گا، اور ندامت اسے سچی توبہ دلائے گی، اور سچی توبہ انشاءاللہ اسے جنت دلا دے گی. مرحبا. بڑے پیارے مدنی پھولا پتا فرما رہے. جنید شیخ بھائی بھی موجود ہیں. جنید بھائی آپ سعید بھائی سے کچھ پوچھنا چاہیں، نگران شورا سے کچھ پوچھنا چاہیں؟ حضور آپ ان سے کچھ پوچھیں. بالکل. مرحبا. جی. کفل مدینہ کوالٹی ہے. اچھا آپ کو ٹھنڈ تو نہیں لگ رہی؟ ٹھنڈ تو ہو رہی ہے جی ٹھنڈ لگ رہی ہے. اس کا بھی کوئی آپ طبیعت بھی ناساز ہے؟ نہیں چلے گا. چلے ٹھیک. ان کا پرابلم تھا تو یہ ہوتا ہے بندے کو، جس کا پرابلم ہوتا ہے وہ سائڈ میں ہی لگ جاتا ہے. سعید بھائی کا پرابلم ہے یا بیچارے سائڈ میں لگ گئے. لیکن اب ان کو ٹھنڈ کا پرابلم تھا، انہوں نے خود ہی سائڈ لے لی. جی. سعید بھائی نے جیسا بھی فرمایا کہ مدنی ماحول میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ آدمی میں چینجز آنا شروع ہوتی ہیں. اس کی جو بری صفات اس کے اندر ہوتی ہیں وہ خود بخود آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہوتی ہیں. اچھی صفات اس کے اندر آنا شروع ہوتی ہیں الحمدللہ. نگرانی شورا نے جیسے فرمایا غلطی کا احساس ہوتا ہے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، میں نے دیکھا ایسے لوگوں کو اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے مسلمان ہونے کے باوجود کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. تو وہ ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہتے تھے کہ ہم صحیح ہیں، آپ اس بات کو غلط کیسے ثابت کر رہے ہو؟ آپ وہ غیر غلط مانیں گے تو دوسروں کے سامنے جھکنا پڑے گا.
اپنی غلطی تسلیم کرنی پڑے گی، اور یہ ہر آدمی کا کام ہے نہیں، تو اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے میں لگے رہتے ہیں. اور اللہ کی رحمت سے مدنی ماحول سے اٹیچ ہوتا ہے جب آدمی، تو وہ ایٹ لیسٹ اپنی غلطی کا اس کو احساس ہو جاتا ہے، اور یہ بات اس کے اندر آ جاتی ہے نہیں یار میں غلط کر رہا ہوں اور مجھے ایک دن چھوڑنا ہے، میں غلط کر رہا ہوں ایک دن مجھے چھوڑنا ہے. اب یہ الگ بات ہے، کوئی اسپیڈ میں اچھائی کی طرف جاتا ہے، کسی کو تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے، لیکن الحمدللہ اچھائی کی طرف وہ آ جاتا ہے الحمدللہ. آپ کی سابقہ فیلڈ تو بڑی عجیب ہے، آپ کے لیے تو تھی، مگر ان کی جو لاسٹ پریویس فیلڈ تھی کنسرٹ میوزک، یہی ان کی فیلڈ رہی ہے. بشکل رنگ و گل پر حقیقت میں خار ہے دنیا، ایک پل میں ادھر سے ہے ادھر، 4 دن کی بہار ہے دنیا. زندگی نام رکھ دیا کس نے، زندگی نام رکھ دیا کس نے، موت کا انتظار ہے دنیا. لندن و پیرس کے سپنے چھوڑ دے، بس مدینے ہی سے رشتہ جوڑ لے. بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار. تیری طاقت تیرا فن عہدہ تیرا، کچھ نہ کام آئے گا سرمایہ تیرا. دبدبا دنیا ہی میں رہ جائے گا، حسن تیرا خاک میں مل جائے گا. شرابی بھی شراب کو شراب بولتا ہے. شرابی کو بولو نا یہ شراب ہے، بولا ہاں شراب ہے، غلط ہے ہاں غلط ہے، اسلام میں حرام ہے ہاں حرام ہے. شرابی آدھی شرابی شراب کو شراب بولے گا. ان کی فیلڈ والا ان کی فیلڈ کو غلط بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. ارے بھائی میوزک حرام ہے، میوزک ناجائز ہے، پتہ نہیں کون سا یہ میوزک کا نشہ چڑھا ہوا روح کی غذا بنا بیٹھے. یہ تو مطلب بہت بڑی بھیانک فیلڈ ہے. اور موسیقی تو دل میں نفاق پیدا کرتی ہے. اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد کتنا واضح ارشاد ہے کہ مجھے آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے، یعنی کہ میوزیکل انسٹرومنٹ کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے. اور مطلب کہ قرآن پاک کی آیات سے، روایات سے، ہر طرح کے صحابہ کرام کے اقوال سے، بزرگوں کے اقوال سے ہر طریقے سے ثابت ہے. نہیں تو مطلب یہ جو بھی گلوکار اداکار اس ٹائپ کا آدمی ہو تو اس کو بول مسجد میں اگر تیرا موبائل میں میوزک بجے پھر دیکھ نمازی کیا حال کرتے، خود ہی گھبرا جائے گا. بلکہ باہر گیت باہر ہوگا کہ روح کی غذا ہے. اب اسی کا میوزک اگر اس کا موبائل میوزک بجے گا مسجد میں تو اس کی اپنی روح میں بے چینی ہو جائے گی کہ یہ کیا ہو گیا. کبھی موت میت میں بھی اس کا موبائل میں میوزک بجے گا تو اس کو پریشانی ہو جائے گی. کیوں؟ میوزک غلط ہے نا، اس کی اندر کی چیز تو آئے گی نا. ضمیر کو کب تک مار ڈالے گا؟ آپ کو مجھے منع کر سکتا ہے، ضمیر کو تھوڑی مارے گا. ان کی فیلڈ کا تو عجیب ہے. اب یہ پچھلے دنوں بھی یہ شوبیز والے جو تھے میں نے کہا آپ کی فیلڈ میں یا جو بھی گناہ والی فیلڈ ہوتی ہے تو تھوڑا سوچو تو صحیح یار. مطلب اس فیلڈ میں مشہور ہو گئے آپ، غلط فیلڈ تھی، غلط فیلڈ مشہور ہو گئے، اور مشہور ہونے کے بعد آپ کو تو اس بات کا بہت تجربہ ہوگا اللہ کا بہت فضل ہے جی کہتے ہیں ہے نا، اللہ کا بہت فضل ہے. ارے یار تمہیں یار حیا نہیں چاہیے. مطلب سرے عام دن دہاڑے ناچتے کودتے ہو یار، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہو، اور اس اللہ کی نافرمانی کو تم اللہ کا فضل کہتے ہو، اور پھر کہتے ہیں ماشاء اللہ اللہ نے عزت دی ہے. اللہ نے عزت دی ہے. انشاءاللہ نیا البم آنے والا ہے. اللہ کب انشاءاللہ کا مطلب ہے اللہ چاہے گا. اللہ کب چاہے گا کہ گناہ ہو. اور یہ چیزیں یہ میں نے بات کی ان سے جو یہ آئے تھے، بالکل ریئلائز کیا انہوں نے. یہ دیکھیں یہ بھی مدنی ماحول کی برکت ہے کہ یہ آئے بیٹھے، پہلے مدنی مذاکرہ اٹینڈ کیا، پھر بیٹھ کر ہماری آف دی ریکارڈ بولو جب ان کیمرہ ہوا لیکن آف ایئر ہوا تھا تو یہ ہماری گفتگو ہوئی تو یہ انہوں نے ریئلائز کیا. تو یہ تو میں تو تمام یہ جو بھی آپ کی جو فیلڈ ہے آپ بولا کرو ان کو سمجھاؤ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا مقام دیا ماشاءاللہ، کہاں سے مطلب
मैं तो नहीं बोलूँगा बुलंदी से पस्ती पर आए हो, पस्ती की तरफ से अल्लाह ताला ने इतनी बुलंदी अता की है। और कहाँ मतलब के वो चीज़ कर रहे थे जो अल्लाह की नाफरमानी थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को नापसंद थी। तो दूर से बांसुरी की आवाज़ सुनकर मेरे आका ने अपने कान मुबारक में अपनी उंगलियां मुबारक दाखिल फरमा दी कि आवाज़ मेरी कान में ना आए। इतनी इतनी नफरत मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इस बांसुरी और मौसीकी की आवाज़ से रही। और मतलब के उस फील्ड में कि जिसको यकीनन अल्लाह और उसके रसूल नापसंद फरमाए, उससे अल्लाह ताला ने निकाल कर आपको एक ऐसी जगह लाकर बिठा दिया कि जहाँ आप सरकार के नाते सुनाते हैं। सुभान अल्लाह। जामिअतुल मदीना में पढ़ भी रहे हैं, जामिअतुल मदीना पढ़ रहे हैं, दरस निज़ामी कर रहे हैं। ये मतलब ये कम्प्लीटली मदनी रिवोल्यूशन माशाअल्लाह कि यार कहाँ से अल्लाह ताला ने, देखो मैंने कहा कि यू बदलती है, टर्न आता है ना, तो ऐसे टर्न आते हैं यार जिंदगी। नजर का भी कमाल होता है, पीर की नजर हो गई। देखो नजर तो पड़ी रही होती है, मुरीद ने अगर अपने आगे गफलत की चादर खड़ी कर दी है तो फिर क्या करेगा। यानी मोहब्बत तो महज मुरीद है ना, महज पीर की मोहब्बत से मंजिल नहीं पाता या तरक्की नहीं करता। इसकी तरक्की इस पर है कि इसको अपने पीर से कितनी मोहब्बत है, तो इसके मुताबिक होता है। वरना पीर तो अपने हर मुरीद से मोहब्बत करेगा यार, करता भी है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे याद है कि जब अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया ने इनको दाढ़ी की तरगीब दिलाई, एक इम्पॉसिबल था बज़ाहिर, मगर अमीर अहले सुन्नत की बात का जो असर था, हम जब मदीना पाक में थे तो इन्होंने फिर इजहार किया कि अब मैं चाहता हूँ मैं दाढ़ी रख लूँ। इम्पॉसिबल क्यों, इस पर थोड़ी सी हम बात करते हैं साहिब। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है ग्लैमर होता है। अब जिस फील्ड में मिसाल के तौर पर ये है, वहाँ एक ग्लैमर है, दुनिया है और अजीब एक मामला है, जैसे ये भी इसको मतलब बयान ये तो खुद मैं इनको देख चुका हूँ ना जी, कि ये जहाँ फंसे थे ना, मुझे पता है ये इन्होंने जहाँ का वाकया बयान किया, ये कहाँ फंसे थे मुझे ये भी पता है जी। ये किस तरह फंसे हुए थे मुझे ये भी पता है, ये किस तरह वहां से निकल कर आया ये भी पता है, ये बापा तक कहते पहुंचे ये भी मुझे पता है। ठीक है, पूरा लाइनअप था, मतलब इनका वो मुझे पता चल गया था कि ये बेचारे, आखिर वो कैफियत जो थी ना, वो कैफियत को इम्पॉसिबल आपने क्यों नहीं कहा। बात मेरी समझने की कोशिश करें जी भाई। उस जगह पर जहाँ बैठकर आपको कोफ्त हुई थी, वहां किसको कोफ्त होती है? बाजार तो किसी कोफ्त नहीं होती। लोग तो पास के मारे मारे फिरते हैं, गिरते पड़ते हैं कि यार कोई मतलब कोई मेरा चक्कर लगा दो यार। मतलब हम जब मदनी माहौल में नहीं थे तो कंसर्ट तो ढूंढा करते थे हम लोग यार। हमें तो गुलकारों के नाम याद है, कौन किधर बोलता था, कौन किधर करता था, कौन कैसा करता था। हम तो ढूंढ कर पहुंच जाते थे वहां पर, मारे बैठते थे, लाइनों में लगते थे, पट्टे बट्टे खाने पड़ते थे, वो सब होता था। तो ये जहाँ बैठे हुए थे वहां तो पता चल जाए कि वहां पर ये सारी सेलिब्रिटीज जमा हुई हैं और ये सब कुछ हो रहा है, तो लोग तो दूर दूर से फ्लाइट कराकर बोले आधे घंटे की 2 घंटे की फ्लाइट है, मैं पहुंच जाऊंगा यार, कुछ ना कुछ 10 मिनट ही चलो, मतलब कुछ नहा धो लेंगे। ठीक है, वहां बैठ कर जो कैफियत तब्दील हुई, जब ये इम्पॉसिबल ना था तो दाढ़ी इम्पॉसिबल कैसे हो गई? क्योंकि ये चीज जो ना, ये हमने मुश्किल की हुई है। जिस चीज को हमने मुश्किल किया हुआ ना, वो इम्पॉसिबल है, उसको इंशाल्लाह ये भी आसान करेंगे, हम सब आसान करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना, इम्पॉसिबल नहीं है कोई चीज भी। इम्पॉसिबल कहते हैं नामुमकिन को, मुश्किल था। हाँ, एक चीज कबूल करने के लिए उसमें मुश्किल होती है हालात, इसलिए मैंने इम्पॉसिबल को आपको पकड़ा था। और इम्पॉसिबल को जब साउथ अफ्रीका में जाएंगे ना तो उसको बोलते हैं आई एम पॉसिबल। भाई साहब, मदनी माहौल की सबसे अच्छी जो बहार है, जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, वो है मदनी काफिले में सफर करना। मैं भी नमाज पढ़ता हूँ, सब कोशिश करते हैं नमाज, मगर जो नमाज पढ़ने में हम गलतियाँ करते हैं वो इतनी ज्यादा है कि वो मुझे मदनी काफिले में सफर करने पे पता चला कि हम जो पढ़ रहे हैं, जो सेदे कर रहे हैं, वो तो ज़ाया कर रहे हैं। उसमें छोटी छोटी गलतियाँ सीखने को मिली और उसके बाद मेरा दोबारा दिल किया मदनी काफिले में जाने को। फिर मैं 5-6 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गया हूँ मदनी काफिले में, बट उसमें जो दीन की छोटी छोटी गलतियाँ सीखने का मौका मिला, कुरान को सही पढ़ने का तरीका मिला, नमाज को सही पढ़ने का तरीका मिला, वो ये चीज़ें हैं जो ये आपके ऊपर जो चीज़ें फ़र्ज हैं उसको सही तरीके से अदा करने का तरीका जो पता चला, उससे सही बंदे के अंदर चेंजिंग आती है। सही पे आप गए तो पता चला। बिल्कुल गया।
بلکہ نہ جانے والے کو کسے پتا چلے؟ مجھے یاد ہے فرسٹ مدنی قافلہ تھا، انہوں نے صدائے مدینہ لگائی. اب یہ یقین نہیں آ رہا کہ میں فجر میں نہ اٹھوں، اور آج میں فجر میں اٹھانے والا سعید بن. بھائی کیسے لگائی تھی؟ وہ بہت زبردست، مجھے بہت اچھا لگا جب کیسے میں لگائی تھی؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نماز فجر کا وقت ہو چکا ہے، اٹھو، غفلت سے اٹھو، نماز پڑھو اور مسجد کی طرف آؤ، نماز فجر کا ٹائم ہو رہا ہے. اس جو وہ آواز تھی پہلی دفعہ جو میں نے لگائی لاہور میں، ہم نے پہلی دفعہ مدنی قافلے میں، اس میں جو فجر کے ٹائم کی جو ٹھنڈک تھی نا وہ بڑی زبردست. اس کا ٹائم فجر کا آنے والا ہے، میں تو فجر میں اٹھتا ہی نہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں کتنا عرصہ ہو گیا فجر پڑھی نہیں، اور آج میں لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ یار فجر میں اٹھو. فجر میں اٹھو. کیا بات. اس میں جو چینجنگ آتی ہے انسان کے اندر، انسان سوچتا ہے کہ یار تو کتنا ہے، تو کچھ بھی نہیں. اللہ ایک بندے کی چینجنگ ایک منٹ میں دیا جلتا ہے اور وہ بندہ جہاں بجھ جاتا ہے جہاں جل جاتا ہے. اور وہ جو دیا ہے نا وہ خوش نصیبوں میں جلتا ہے. یہ دیا بھی تو کوئی دیتا ہے، تو وہ بے شک دیا بھی تو کسی نے دیا ہی ہے نا. وہ اس کے بعد جو میں نے وہ پیالے سے جو میں 12 دن کا مدنی قافلہ جو میں نے سٹارٹ کیا تھا، اس میں نے بہت سی چیزیں سیکھی. کتنے دن ہو چکے؟ اس مدنی قافلے نہیں ٹوٹل 12 پورے ہو گئے. 12 وہ تو میں 6-7 دفعہ جا چکا مدنی قافلے. 12 دن تو میں نے کمپلیٹ کرنے کے بعد 5 دفعہ جا چکا. ایک پیالہ آڈیو ہو گیا. ایک پیالہ میں نے اور لے لیا، آلریڈی لے لیا. وہ آپ نے بیرون ملک لیا؟ جی جی. نہیں، لاسٹ ٹائم تو باپا سے چادر بھی لے لی تھی انہوں نے. لاسٹ ٹائم جو حج پہ جانے سے پہلے باپا جان سے ملاقات، وہ چادر اور باپا جان سے وہ میرے پاس جو آج تک بابا جان نے مجھے چیزیں دی ہیں وہ میرے پاس محفوظ الحمدللہ. جب سلمان بھائی ہم لاکر میں پوچھیں یا آپ ہم سے کچھ پوچھیں گے؟ میں تو یہی کہنے والا تھا کہ آپ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے کوئی میسیج، کوئی پیغام. کوشش کریں کہ مدنی قافلے میں کم سے کم 3 دن کے لیے ایک دفعہ جا کے دیکھیں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ مدنی قافلے میں آپ نے کیا سیکھا یا کیا کھویا. میرے خیال میں کھویا والا تو بات میں کر ہی نہیں، اس میں کیا آپ نے پایا اور کیا آپ میں چینجنگ آئے گی. اور انشاءاللہ تعالی آپ کو ہر چیز سیکھنے کا، سمجھنے کا بہت اچھا موقع. وہاں پہ بہت زبردست طریقے سے نماز پڑھنے کا طریقہ بتاتے ہیں، اور نماز ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے پر فرض کی گئی ہے، اور اس کو ہم نے پڑھنا ہے دن میں 5 دفعہ. تو اس لیے نماز تو آپ نے پڑھنی ہے، اگر اچھے اعمال کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ سیکھ کے پڑھی جائے تو اس کا اجر اور ثواب ملے گا. اور یہ صرف مدنی قافلے کی وجہ سے ہی یہ بہاریں آئی. مدنی قافلوں میں سفر کی ماشاءاللہ دعوت دی ہے ہمارے سعید اجمل بھائی نے. اب آپ بھی نیت کریں کہ جس مدنی قافلے میں سفر کر کر ان کو نماز اور قرآن اور دیگر عبادات کے معاملے میں شعور ملا، سمجھ ملی، خود کہہ رہے ہیں کہ کیا کیا غلطی ہوتی ہیں، اور کتنی سعادت کی بات اور کتنی وہ ایک ابھارنے والی بات ہے کہ ایک شخص یہ کہہ دے کہ میں فجر میں اٹھتا نہیں تھا اور آج میں فجر میں اٹھا رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ یہ سعادت آپ کو بھی ملے اور آپ بھی یہ کسی لمحے کہہ لیں کہ میں فجر میں اٹھتا نہیں تھا، آج میں فجر میں جگا رہا ہوں. تو صدائے مدینہ، یہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی میں صدائے مدینہ فجر کی نماز میں اٹھانے کو کہتے ہیں، اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے جسے اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. صدائے مدینہ دکھائے مدینہ، صدائے مدینہ دکھائے مدینہ. سعید بھائی گھر میں بھی کوئی درس کا سلسلہ ہر جمعرات کو ہوتا ہے، اور سارے بھائی مدنی ماحول سے وابستہ ہے، اور میرے جو بھتیجے ہیں ماشاءاللہ انہوں نے حافظ قرآن ہیں 2، اور سارے مدرسۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں. اور وہاں سے کیونکہ میرا یہ ہے کہ میرے اگر بچے سٹارٹ میں ہی سے سیکھ لیں گے، سٹارٹ میں ہی مدنی ماحول میں آ جائیں گے، تو میری طرف سے خلاصی یہ ہے کہ میں اس کی اچھی تربیت کر رہا ہوں. نماز بھی سیکھیں گے، وہاں پہ اچھی تعلیم بھی لیں گے، ہر چیز وہاں سے سیکھ کے نکلیں گے. تو مدرسۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ، ان کے بیٹے تو دارالمدینہ میں پڑھتے ہیں، دارالمدینہ دونوں، بلال اور ہلال. نہیں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ ہیں یا آپ کی طرح کے جتنے بھی بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت زیادہ پبلکلی آ کر ان کے لیے اتنا زیادہ ایزی نہیں ہوتا ہے نا
لیکن کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے گھر میں روزانہ کم از کم ایک بار کسی بھی ٹائم پر فیضان سنت کا درس ہو جائے، باری باری ہو جائے، یا کسی ایک کی ذمہ داری ہو جائے کہ بھائی روزانہ ایک دفعہ گھر درس ہوگا ہمارا گھر میں انشاءاللہ تعالیٰ. آپ اس ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ ٹائم کبھی ہم بیٹھیں تو مدنی قافلے کے ساتھ ساتھ پھر مجھے گھر درس کی بہاریں بتائیں آپ کہ جب سے ہمارے گھر میں درس شروع ہوا ہے، یعنی جس پیارے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی اتنی برکتیں آپ نے دیکھی، اس رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی دعوت دینے کی جو برکت آپ دیکھیں گے، اس کا ایک اپنا ہی انداز ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ پوری کوشش ہوگی کہ گھر میں یہ مکس ہو جائے، جیسے گھر میں بھائی بھی ہیں اور بھی مطلب ہوتے ہیں، لیکن اس میں مطلب بے پردگی نہ ہو، دیور بھابھی جیٹ اور یہ بے پردگی نہ ہو، ایک مطلب کہ شریعت کے دائرے میں رہ کر وہ بھی ایک ٹائم ہو کہ درس شروع ہو جائے. تو امید ہے کہ ایک وہ درس ہوگا 5 سے 7 منٹ کا، یا کبھی کھانے میں جیسے سب جمع ہوتے ہیں کوئی ایسا ٹائم ہوگا تو اس میں درس سے فیضان سنت شروع ہو جائے نا گھر درس کا، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے فائدہ ہوگا. اب یہ کہ اب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کہنے سے یہ اسلامی بھائی مدنی قافلوں میں سفر کریں گے؟ اگر کوشش نیت کے ساتھ کی جائے تو اس پہ عمل بھی ہو جاتا ہے. ابھی آپ ہیں پاکستان میں ہی، کیا یہ ممکن ہے سعید بھائی جب بھی آپ پاکستان میں ہو آپ کی طرف سے ایک اناؤنسمنٹ ہو کہ میں اس تاریخ کو مدنی قافلے میں سفر کر رہا ہوں، ساحل بھائی کو پتا ہو، یہ آن کریں، اور اس طرح کے کئی ہوں گے اسلامی بھائی جو اس طرح مدنی قافلے کے مسافر بن جائیں گے. بلکہ مجھ سے کئی لوگ رابطہ کرتے ہیں، ہم نے سعید اجمل بھائی کے ساتھ مدنی قافلے میں سفر کرنا ہے، کئی لوگ رابطہ کرتے ہیں. اب آپ اسٹارٹ اپنے لیے اینڈ میں کروں گا. جی بالکل، اینڈ تو ہو ہی گیا ہے ماشاءاللہ. مدنی قافلے میں سفر کی دعوت پہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کو لا کر بٹھایا کیوں؟ دیکھیں آپ نے جی، خالی گاڑی کا وہ سوئچ مارنا تھا. برکت کے لیے نہیں میں نے بھی دیکھے نا جی، کوئی بات ہے 2-4 میں نے بھی کی ہے نا جی، عمران سے پوچھ لے. 2-4 باتیں تو میں نے بھی کی ہیں نا جی، اللہ قبول فرمائے. یہی بار مدنی قافلے میں سفر سلمان کریں. مدنی یہ بتاؤ آپ، چلو یار بیچارے یہ بھی تو ساحل یار، آپ کیسے مدنی ماحول میں ہیں؟ میں جی بس مسجد میں نماز کے لیے آتا تھا، ہمارے اسلام بھائی مسجد میں آئے، انہوں نے بیان کیا، ذہن دیا اور اجتماع کی ترغیب دلائی. پھر اسلام بھائی نے مجھے اجتماع میں امامہ باندھا اور ایک کلام کی گونج تھی، سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں یہ. اور پھر امام شریف کے بعد کسی نے مجھے مدینہ مات کا اس وقت وہ کارڈ ہوتا تھا، وہ کارڈ دیا، کسی نے مجھے تسبیح دی، کسی نے مجھے عطر دیا. اب میں دل میں سوچ رہا تھا، میں نے کہا یار میں نے کہا امامہ باندھ دیں، ان ٹائم میں تو مجھے پکا ہی کر دیا، اب میں کیسے امامہ اتاروں گا. بہرحال الحمدللہ پھر وہ اجتماع میں آنا جانا رہا. امامہ شریف جب سے باندھا پھر اس کو اتارا نہیں. پھر بین الاقوامی اجتماع میں آئے، اس کے بعد جامعہ مدینہ میں آئے، اور آج تک سفر جاری و ساری ہے. اللہ کرے تا حیات. درس نظامی کا پورا ہوا آپ کا؟ درس نظامی حضور 2009 میں مکمل کیا میں نے الحمدللہ. 12 ماہ کا مدنی قافلہ کر چکا ہے میرا. اچھا الحمدللہ ماشاءاللہ. 2 دسمبر 2005 میں ہم نے شروع کیا تھا دوران طالب علمی ہی. میں تیسرے درجے میں تھا، 3rd ایئر میں اپنے جامعہ المدینہ کے. امیر سنت نے ترغیب دلائی ہمارے اسٹائم بھائیوں کو، تو اسٹائم بھائیوں نے 12 ماہ کے لیے دوران طالب علمی ہی اسٹڈی کے دوران ہی وہ تیار ہو گئے تھے کہ ہم جائیں گے. اور اس میں بھی ہمارے لیے فائدہ ہی تھا کہ مختلف سیولائزیشن، مختلف قسم کے علاقوں کے لوگوں سے آپ جا کر ملتے ہیں، آپ کو ایکسپیرینس ملتا ہے، کس طرح لوگوں کی مینٹیلٹی ہوتی ہے وہ پتہ چلتی ہے، کس طرح آپ کو اپنا میسج جو ہے وہ نیکی کی دعوت کنوے کرنی ہے، بتانا ہے، اس کا جو ہے وہ موقع ملتا ہے. تو ہم نے الحمدللہ امیر سنت کے فرمان پر لبیک کہا. ہمارے تقریباً 160 اسلامی بھائی تھے جو پہلی مرتبہ الحمدللہ 12 ماہ کے سفر پر روانہ ہوئے تھے. نواب شاہ میں ہمارا مدنی قافلے کا جو ہے وہ کورس ہوا تھا، مدنی قافلہ کورس. الحمدللہ اس کی مدنی بہار بھی ہے. کچھ اسلامی بھائی وقف مدینہ بھی ہوئے تھے کہ ہم ساری زندگی دعوت اسلامی کا مدنی کام کرتے رہیں گے. اور اس پر پھر ایک بہار بھی تھی. اسلامی بھائی نے خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنے وقف مدینہ ہوئے ہیں میں ان کو جنت میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا. اس طرح کی بہار بھی تھی فیضان رمضان میں مدنی بہار. ساحل میں آپ نے 12 ماہ پورے کیے؟ جی الحمدللہ. میرا سفر الحمدللہ 99 میں شروع ہوا تھا، اور میرا مدنی ماحول میں آنے کا سبب کراٹے کلب سے میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آیا تھا. ڈائریکٹ وہیں سے ہے؟ ہاں کراٹے کلب سے. مارا ماری والے تھے یہ. اب تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب سعید اجمل بھائی کی 12 مہینے کی باری آنے والی ہے. بالکل 12 ماہ 26 ماہ کم از کم 12 ماہ سے تو سٹارٹ لینا ہے انشاءاللہ. جی جی سٹارٹ تو میں نے کافی عرصے سے کیا. ویسے سعید بھائی آپ ذہن بنائیں، آپ میں آپ کو مشورہ دوں، 12 ماہ پھر کوئی کام نہیں.
भले मुल्क में भी हो, बैरून मुल्क में भी हो, 12 माह होते होते फिर यहाँ आए, फिर जाएं, फिर आए, फिर जाएं, यूं करते 12 माह पूरे हो जाए ना सईद भाई के, आराम से हो सकते हैं, अब तो मसला नहीं है। एक भी इस टाइम भाई हुजूर अगर इनकी इंसारी की वजह से वो मदनी माहौल में आता है, सुन्नतों के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, तो कितना एक जिसे कहते हैं कि एक जबरदस्त ये सवाब की एक फैक्ट्री जो है वो बन जाएगी। वो आगे लोगों को नेकी की दावत कन्वे करेगा, मदनी माहौल की तरगीब दिलाएगा, मदनी काफिलों में सफ़र का जज्बा देगा। मुझे याद है हम एक मदनी काफिले में 12 माह के दौरान ही सफ़र किया हमने खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में। वहाँ हमारे तो गुजरांवाला के इस्लामी भाई थे, वो हमें मैं फ़िज़ान मदीना में था, सफ़र ख़त्म हो गया था, तो फिर दोबारा जामिअतुल मदीना में पढ़ाई शुरू हुई। तो इमामे में इस्लामी भाई मदनी जो है वो सूट में और दाढ़ी शरीफ भी, उन्होंने कहा मुझे जानते हैं मैं कौन, सलमान भाई कैसे हैं आप, मुझे जानते हैं? मैं ठीक हूँ। और मैंने कहा नहीं, मैं याद नहीं आ रहा, आप याद करें, आप मुझे जानते हैं। मैंने कहा याद तो नहीं आ रहा, बता दें। फिर उस टाइम ने कहा कि मैं आपके साथ मदनी काफिले में था, वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में सफ़र किया, वहाँ तरगीब दी अल्हम्दुलिल्लाह। मदनी काफिले से वापसी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मदनी माहौल नसीब हुआ। आज भी उस टाइम में वली की दावत इस्लामी है, नेकी की दावत धूमे मचा रहा है। और हुजूर फरमाते हैं अद्दालु इलल खैरि कफ़ाइलिही, नेकी की तरफ बुलाने वाला ऐसा ही है जैसा नेकी करने वाला है। हम सब एक दूसरे से बात तो कर रहे हैं जी, लेकिन जुनैद शेख साथ बैठे हो और नात शरीफ ना हो, तो ये भी थोड़ा मतलब मुझे कमी लग रही थी। कुछ होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। मरहबा। आवाज बहुत कम आ रही है इनकी, अभी पढ़ने तो दो। अच्छा। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीअना सल्ले अला मुहम्मदिन खौफ न रख रज़ा ज़रा तू तो है अब्द मुस्तफ़ा तेरे लिए अमान है तेरे लिए अमान है सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो सुवेला लाज़ार फिरते हैं, 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 तेरे दिन है बहार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं। उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, मांगते ताजदार फिरते हैं। हाय गाफिल वो
کیا جگہ ہے جہاں ہائے غافل وہ، کیا جگہ ہے جہاں اچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، اچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، آہ کلے عیش تو کیے ہم نے، آہ کلے عیش تو کیے ہم نے، آج وہ بے قرار پھرتے ہیں، آج وہ بے قرار پھرتے ہیں، بائیں رستے نہ جا مسافر سن، بائیں رستے نہ جا مسافر سن، معلوم ہے راہ ہمار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں۔ زمانے سے خواہش ہے میری جنید بھائی آپ سے، کبھی میرا یہ پہلی مرتبہ جنید بھائی کے ساتھ یوں بیٹھنے کا اتفاق ہو رہا ہے نا جنید، اس طرح 1 to 1 ایک پرانا ایک میرے اندر ایک احساس ہے جو میں آپ سے عرض کروں۔ ہم یو کے میں بھی ساتھ تھے، نہیں افریقہ میں ساتھ تھے، اب یو کے میں بھی ساتھ تھے، افریقہ میں بھی ساتھ تھے، موقع نہیں مل رہا تھا۔ ابھی آپ نعت پڑھ رہے تھے نا تو مجھے میری وہ بات یاد آ گئی۔ میں جس فیلڈ سے آیا ہوں نا، میں نے میرے جیسے لائن میں چلنے والوں کو بہت بلایا ہے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا جب تک اللہ چاہے گا۔ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ جس لائن سے آئے نا، اس لائن میں اس وقت جو لوگ مبتلا ہیں آپ انہیں بلائیں، کیمرے کے ذریعے بلائیں، ہم آپ کی فیس کو، آپ کی آواز کو، آپ کی پکار کو انشاءاللہ ان لوگوں تک پہنچائیں گے۔ آپ بتائیے کہ آپ آئے ہیں، آپ کو کیا پایا، وہاں تھے وہاں کیا جا رہا تھا، اور جو وہاں ہیں وہ اپنا کیا نقصان کر رہے ہیں، تاکہ ہم ایک کوئی نتیجہ نکالیں۔ دیکھیں ہمارا کام آواز دینا ہے، آپ کو بھی کسی نے ایز اے ڈریم ان ڈریم پکار دی اور آپ لبیک کے کہتے ہیں، کوئی تو پکارتا تھا نا، کوئی تو سبب بنا نا، ہم میں سے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی سبب ہے، ریزن ہے، ایک کال تھی جس کو ہم نے لبیک کا، اور ہماری مطلب کہ اس طرح کی ترکیب بن گئی۔ آپ کال دیں، ڈائریکٹ ان سے ایڈریس کریں، بے باک ہو کر ایڈریس کریں، بلائیں۔ آپ بالکل کوشش ہی کرنی ہے ہم کو، مؤذن کا کام اذان دینا ہی ہے، تو نماز پڑھنے نہ آئے تو مؤذن اذان دینا بند نہیں کر دیتا، آپ بلائیں، کیونکہ اس وقت موسیقی نے، ناچنے، گانے نے، اس طرح کی چیزوں نے نا قوم کو باولا کیا ہوا ہے، پریشان کیا ہوا ہے۔ بچے ہمارے مطلب جو ہے نا وہ تباہی کے دھانے پر آگے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اب مطلب یہ کہ ہم تو پکار رہے ہیں، ہم تو بلا رہے ہیں، یہ بھی بلا رہے ہیں، یہ بھی بلا رہے ہیں، بہت سارے لوگ بلا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی بچنے کی اور کی توفیق دے، اللہ ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے، ہمیں سارے کو اللہ تعالیٰ گناہ سے محفوظ فرمائے۔ آپ اس فیلڈ سے آئے ہیں، میں اس فیلڈ میں نہیں تھا، میں جس فیلڈ میں تھا نا وہ بھی کوئی مطلب کوئی انتہائی مطلب عجیب
فیلڈ تھی کہ آپ کی فیلڈ کا تو ابھی بھی تذکرہ کر دیں گے، میری فیلڈ کا تو میں تذکرہ ہی نہیں کرتا ہوں کبھی اتنا کھل کر کے، میں تھا کس دلدل میں، لیکن مجھے میری فیلڈ میں مبتلا لوگ پتہ ہیں کہ وہ کیا کر رہے تھے. الحمدللہ بہت مطلب ہم کوشش کرتے رہے کہ ان کو پکڑ پکڑ کے کسی طرح لائیں، اور الحمدللہ ہمارے ساتھ ہمارے دوست آئے بھی ہیں. جب میں نے اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی تھی اور وہ میوزک فیلڈ چھوڑی تھی اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آیا تھا، اس وقت بھی سب کے سامنے میں نے توبہ کی تھی امیر اہل سنت کی ترغیب دلانے پر. جو کام میں پہلے کرتا تھا، جو میوزک ویڈیوز میری انٹرنیٹ پر اپلوڈڈ تھیں، لوگوں سے ریکویسٹ بھی کی تھی کہ اس کو ختم کر دی جائے. اور الحمدللہ یہ بات پہلے بھی میں شیئر کر چکا ہوں لوگوں کے ساتھ. میرا بھی ڈریم تھا، جس طرح بہت سارے لوگوں کا ڈریم ہوتا ہے کہ یار پاپ سٹار بننا ہے، پاپولر ہونا ہے لوگوں کے درمیان، بہت پیسہ کمانا ہے، فیمس ہونا ہے بہت. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایک حد تک جب میں نے یہ چیزیں دیکھ لی، ڈفرینٹ کنٹریز میں گیا اور وہاں جا کر میں نے جب یہ دیکھا یہ پاپولیرٹی ہے، دوسرے کنٹریز میں گیا، وہاں پر لوگوں نے اپنے سروں پر اٹھایا. میری وہی گاڑی ہوا کرتی تھی، لوگ اس کے اوپر وہ چاروں طرف سے وہ آ جاتے تھے اور گارڈز کے بیچ میں ہم کو چلنا پڑتا تھا، ایسے کہ وہ اگر چھوڑ دے تو ہمارے کپڑے پھاڑ دیں، جس طرح ہوتا ہے نارملی پاپولر جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ. تو جب وہ سب چیزیں دیکھی، ایک دن میں بھی کھڑا ہوا تھا آؤٹ آف کنٹری ایک جگہ کھڑا ہوا تھا، اور البنی یہ سوچ میرے ذہن میں آ رہی تھی، بس دیٹس اٹ، یہی سب کچھ ہے، اسی سب کچھ کے لیے میں نے یہ سب سوچا تھا. یہ سوچ رہا تھا کہ یار پاپولر ہوں گا، بس یہی پاپولیرٹی ہے، یہی فیمس ہو کے بس یہی ملتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سوچ دی الحمدللہ کہ اس کے آگے کچھ نہیں ہے، اور اصل جو زندگی ہے وہ اس کے بعد شروع ہونی ہے. ٹائم ہماری لائف ہے، ٹائم ہماری زندگی ہے، اور آج ہم نے اگر اپنا سارا وقت میوزک کے اندر یا فلمز کے اندر یا ان ڈراموں کے اندر اپنی زندگی کو برباد کر دیا، تو جب ہم مریں گے تو اللہ نہ کرے پھر جس بے بسی کا سامنا ہوگا جو خواب کے ذریعے مجھے اللہ تعالیٰ نے دکھایا تھا. دوسرے ورلڈ ٹور کی تیاری چل رہی تھی، وہی زندگی چل رہی تھی، ایک حب جاہ کی آرزو تھی، آرزویں دل میں، خواہشات تھیں بہت سارا پیسہ کمانا تھا، بہت ساری شہرت کمانی تھی، بہت کم وقت میں بہت کچھ دیکھ لیا تھا. اس کے بعد بس ایک رات سو رہا تھا، خواب میں الحمدللہ باپا تشریف لائے، اور کسی اونچی جگہ پر آپ کھڑے تھے اور مجھے ایسا لگا کہ آپ مجھے بلا رہے تھے وہاں، اور میرے ساتھ میرے وہ کزن اور ایک ماموں جو ماحول میں الحمدللہ وہی میرے ساتھ تھے. اس کے بعد پھر الحمدللہ عشاء کے بعد مسجد میں درس میں بیٹھنے کی سعادت حاصل ہوتی تھی. الحمدللہ نمازوں کی پابندی کا ذہن بنا الحمدللہ. بس پھر کچھ ایسے سلسلے چلے، ایک رات خواب میں پھر اپنی موت دیکھ لی. میں پہلے کسی اور دنیا میں جی رہا تھا اس وقت. زندگی نام رکھ دیا کس نے، زندگی نام رکھ دیا کس نے، موت کا انتظار ہے دنیا. مجھے احساس نہیں تھا کہ میں کیوں آیا ہوں اس دنیا میں کیا کر رہا ہوں، لیکن کچھ مسنگ تھا، کچھ تھا نہیں. سب کچھ ہونے کے باوجود، آس پاس بہت سارے لوگ ہونے کے باوجود، پیسہ بھی آ رہا تھا، دنیا بھی گھوم رہا تھا، لوگ بھی بہت پیار سینس میں کہتے ہیں وہ کرتے تھے. ایک دن جب پھر میں نے اپنی موت دیکھی، اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میں کیا کر رہا ہوں. اس وقت میں اتنا بے بس ہو گیا تھا، میں سوچ رہا تھا ابھی تو میں البم پلان کر رہا تھا، ابھی تو مجھے اتنی آگے جانا تھا، مجھے اتنی شہرت حاصل کرنی تھی، اتنی مجھے دولت حاصل کرنی تھی. جب میں مر گیا تو یہ کیا ہو گیا؟ مطلب میرے سامنے میرے جسم کو غسل دیا جا رہا تھا، اب میرے پاس سب کچھ ختم ہو گیا. اب مجھے سبحان اللہ بولنے کی بھی مہلت نہیں، اتنا سبھی ثواب اب میں وہاں کیا کروں گا. پھر الحمدللہ ایک چیز مجھے وہاں پہ سہارا نظر آیا. الحمدللہ ایک نعت میں سنا کرتا تھا، مجھے ایسا لگا کہ وہی نعت آ کر مجھے وہاں پر میری رہنمائی کر رہی. اور الحمدللہ پھر جب صبح اٹھا تو دل کی دنیا بدل گئی تھی. ایسا لگا تھا کہ کچھ پتہ نہیں کیا ہو گیا، میں کیا کر رہا ہوں. مجھے ایسا لگا جیسے مجھے ایک نئی زندگی دے کر بھیج دیا گیا ہو، کہ اب ایک اور چانس مل گیا مجھے دنیا میں، کہ اب میں کیا کرتا ہوں.
وہ دن تھا. اس کے بعد میں نے الحمدللہ توبہ کی اور میں نے اس دن یہ ارادہ کیا کہ انشاءاللہ عز و جل آج کے بعد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کوئی کام نہیں کروں گا. الحمدللہ آج ماحول کی یہ برکت ہے, مطلب باپا کی تعلیمات لے کر وہ کتابیں الحمدللہ پڑھ کر الحمدللہ آج بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن سے میں بہت دور تھا, آج میں ان سے اپنے آپ کو بہت قریب محسوس کرتا ہوں. کل ہزاروں لوگوں کے بیچ میں بھی میں بے چین تھا, آج الحمدللہ اپنے بھائیوں کے ساتھ میں مکمل اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں. ہم میں سے ہر ایک کو مرنا ہے, ہم میں سے ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے, اور وہاں پر یہ جو فینس ہیں, یہ جو فرینڈس ہیں بھی نا, ہمارا گھر کا کوئی فرد ہمارے ساتھ نہیں ہوگا, ہم سب اکیلے وہاں پر قبر کے اندر اپنی بیٹھے ہوئے ہوں گے, اور وہاں پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. ہمیں ان سوالوں کا جواب دینا ہے, من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. ان سوالات کی تیاری کیا کی ہے ہم نے؟ ہماری وجہ سے کتنے سارے لوگ غفلت کے شکار ہو گئے ہیں. مطلب ہم تو اس اسٹیج پہ جا کر ایک گانا گاتے ہیں, اور ہماری وجہ سے کتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ اس وقت اس گانے کے اندر مست ہوتے ہیں. ایک آدمی کی وجہ سے کتنے سارے لوگ گناہگار ہوتے ہیں. آپ لوگوں کی بارگاہ میں یہی عرض ہے کہ آج موقع ہے, آج وقت ہے, یہ دارالعمل ہے, عمل کرنے کی جگہ ہے, یہ دارالجزا نہیں ہے. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ جزا ایسی دیتا ہے الحمدللہ, کوئی اللہ کی راہ میں آ کر تو دیکھے الحمدللہ. ایسا تھوڑی کہ مطلب بس منہ اٹھایا اور سب کچھ ایسا آ گیا اور مجبوری میں جی رہے ہیں, ایسا نہیں ہے, مجبور ہو کے نہیں جی رہے ہم. الحمدللہ یہاں پر آنے کے بعد ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ کیا اندھیرا تھا اور کیا اجالا ہے. الحمدللہ آخرت کا تصور جب اللہ تعالیٰ یقین دیتا ہے, جنت پر یقین دیتا ہے, جب وہاں کی نعمتوں کو تصور کرتے ہیں, جب وہاں کی ایٹرنل لائف کا تصور کرتے ہیں. پہلے کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ یار ایک دم سے خواہشات کیسے ختم ہو جاتی ہیں, تو میرے دل سے یہ بات نکلتی تھی, زبان سے بات نکلتی تھی کہ خواہشات ختم نہیں ہوتی, بلکہ خواہشات اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں کہ وہ اس دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے جب انسان کے دل میں آخرت کا یقین آ جاتا ہے اور وہ آخرت کے تصورات اس کے مضبوط ہونا شروع ہو جاتے ہیں, تو دنیا اس کو حقیر معلوم ہونا شروع ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی استقامت عطا فرمائے اور گندگی اس سے بچتے ہوئے استقامت کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ یہ راستہ طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ لوگوں سے بھی یہی عرض ہے کہ آ جائیے, چھوڑ دیجئے یہ گندی چیزیں, چھوڑ دیجئے, اس کے اندر کچھ نہیں رکھا. اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور موت کے وقت پچھتاوے کا سامنا کرنا پڑے, آئیے اپنے رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کیجئے, سچی توبہ کر کے دیکھیے آپ کو کیا ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایسا پاور ملتا ہے, ایسا پاور ملتا ہے کہ ساری دنیا آپ کے سامنے کھڑی ہوگی, آپ اکیلے کھڑے ہوں گے, ساری دنیا آپ کو بولے گی کہ آؤ یار اس گندگی کی طرف, آپ نہیں جائیں گے انشاءاللہ. اور آپ اکیلے کھڑے ہوں گے, آپ بولیں گے یار مجھے نہیں آنا, آپ اکیلے بیٹھے ہوں گے, آپ مجلس کو لات مار دیں گے. پہلے ہماری حالت یہ ہوتی تھی کہ ہم لوگوں کو ڈھونڈتے تھے کہ یار ان سے انس حاصل کریں, ہمیں بے چینی ہوتی تھی جب لوگوں کی ہمیں گیدرنگس نہیں ملتی تھی. لیکن اللہ کی رحمت سے انسان توبہ کرتا ہے تو اس کو ایسی طاقت, ایسا پاور ملتا ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان رہنے سے بھاگتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اسے اکیلے میں ہی اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایسا انس ملتا ہے, ایسی اس کو خوشی ملتی ہے کہ لوگ اس کو ریئلائز نہیں کر سکتے. وہ اسی کو پتا ہوتا ہے کہ اس کو کیا مل رہا ہے, لوگوں کو وہ سمجھا بھی نہیں سکتا. جیسے کہ کسی نے اگر زندگی میں کوئی کلر نہیں دیکھا, کوئی ٹیسٹ نہیں چکھا زندگی میں, تو ہم اس کو وہ ٹیسٹ یا کلر سمجھا نہیں سکتے جب تک وہ خود اس کا مشاہدہ نہ کر لے, اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے اس چیز کو, اپنی زبان سے اس کا ٹیسٹ نہ کر لے. اسی طرح جب تک آپ آئیں گے نہیں, جب تک اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ نہیں کریں گے, اس وقت تک شاید آپ کو یہ ٹیسٹ اور یہ جو برکت ہے اور یہ پاورز ہے اس کا اندازہ شاید ہو نہ سکے. تو آئیے خیر آباد کیجیے اس گندی زندگی کو, اور آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی استقامت کے ساتھ اس راستے میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. زلیخا کا نام آپ نے سنا ہوگا, جو حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کے نبی ہیں, ان کے حسن کی دیوانی ہو گئی تھی. زلیخا کو حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی محبت تھی, اتنی وہ مطلب آپ کو چاہتی تھی. یہ ون سائڈ تھا, زلیخا ہی اس میں تھی, حضرت یوسف علیہ السلام کا اس طرف کوئی رجحان نہیں تھا. اب تو اللہ کے نبی ہیں, اللہ کا نبی معصوم ہوتا ہے, گناہ سے معصوم ہوتا ہے, تو یہ سب ون سائڈ تھا. تو زلیخا کو اتنی محبت تھی یوسف علیہ السلام سے کہ اس نے اپنی ہر شے کا نام یوسف رکھا تھا. حتیٰ کہ جب وہ آسمان کی طرف ستارے دیکھتی تھی نا, تو اس کو ہر ستارے میں یوسف علیہ السلام کا نام نظر آتا تھا. اس کے اونٹ بھرے ہوئے زیورات تھے, اتنے زیورات تھے اس کے پاس, اتنی اس کے پاس جواہرات تھے.
कोई आकर इसको कह देना कि मैंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा है, ये उठाकर उसको तोहफा हार दे देती थी। इतनी मोहब्बत थी इसको हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से। जब ये ईमान लाई, यूसुफ अलैहिस्सलाम के जरिए ईमान ले आई, ईमान लाने के बाद जुलेखा रहमतुल्लाह ताला अलैहा, इनको इतनी अल्लाह की मोहब्बत मिली, इतनी अल्लाह की मोहब्बत में ये फरिश्ता हो गया। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम से इनका निकाह हो चुका, ईमान लाई और यूसुफ अलैहिस्सलाम से इनका निकाह हो गया। इतनी मोहब्बत हो गई इनको अपने रब ताला से जिन पर ईमान लाई कि अब यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ ये तवज्जो ही नहीं करती थी। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम जुलेखा को इरशाद फरमाते थे कि पहले तो मेरे पीछे दीवानी थी और अब मतलब कि ये कैफियत है। तो जुलेखा ने कुछ इस तरह का जवाब दिया कि मैं क्या जानती थी कि आपकी मोहब्बत मुझे किस मोहब्बत की मंजिल पर ले जाएगी। अब वो अल्लाह ताला की मोहब्बत में से दीवानी हो गई। अल्लाह के नबी ने उस दर्जे पर पहुंचाया, ये अल्लाह के नबी की बरकत है। तो मोहब्बत जब बदलती है ना, अभी इस वक्त आपको जिस चीज से मोहब्बत है ना, बहुत बहुत खुलकर इन्होंने बातें कर दी कि अभी लोग देखें, स्टेज हो, तालियां बजे, तो ये हो, वाह वाह हो, चारों तरफ से लोग मतलब कि देख रहे हो। ये लोग जो देखते हैं ना वाह वाह करके, ये इतना अच्छा लगता है लोगों को, इतना अच्छा लगता है कि ये मतलब ये हजार लज्जतें से एक लज्जत पर कुर्बान हो जाती हैं। लेकिन जब ऐसा ही कोई शख्स जन्नत के नेमतों की तरफ तवज्जो करता है ना कि जन्नत की नेमतें क्या होंगी और आखिरत की नेमतें क्या होंगी, और ये जो भी जिंदगी है ना ग्लैमराइज, ये जो इनकी फील्ड के या इस तरह की किसी फील्ड के होते हैं, इसके साल कितने, 10 साल, 15 साल, 20 साल, उसके बाद कुछ भी नहीं। लेकिन एक मजहबी तौर पर दीनी हवाले से अगर जो शख्स जितना बड़ा होगा ना, जितना बुजुर्ग होगा, उसकी कदर उतनी बढ़ती है। और इस तरह की फील्डों में एज खत्म, तमाम तर चीजें ऑलमोस्ट खत्म हो जाती हैं। फिर वो ढूंढता रहता है कि कोई चाहने वाला, कोई मिलने वाला, कोई ऑटोग्राफ लेने वाला, कोई साइन कराने वाला, कोई देखने वाला मिले। वो फिर वो लोगों को ढूंढ रहा होता है कि यार मुझे पहचानते हो, मैं कौन हूं। बाद होगा तो शक्लें बदल जाती हैं। लेकिन उलमा का और अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर जीने वालों का, इनके दीन का काम करने वालों का यह हाल नहीं होता। उनकी तो जितनी उम्रें बढ़ती हैं, अल्लाह ताला उनका मकाम, उनकी इज्जत, इनके चाहने वाले, इनके मानने वाले इतने बढ़ा देता है, इतने बढ़ा देता है, इतने बढ़ा देता है कि इनके जनाजों में मैदान कम पड़ जाते हैं। अल्लाह ताला क्योंकि वो रब की तरफ आ गए ना, रब ने मखलूक इनकी तरफ लगा दी। जिन्होंने रब की रिजा को छोड़कर मखलूक को खुश करना चाहा, तो मखलूक को टेम्परेरी तौर पर तो इनको धोखा मिल गया, लेकिन बाद में वो ना इधर कह रहे ना उधर कह रहे। इसलिए बेहतर यही है कि हम आ जाएं। मैं हो सकता है कि शायद मेरी गुफ्तगू को हमारे सईद अजमल भाई भी कंटिन्यू करें। इंसान किसी चीज़ में भी कोशिश करता है तो उसमें एक दिन ज़रूर कामयाब होता है। चाहे आप किसी भी साइड पे, अगर आप इसको ले आप बिजनेस कर रहे हैं, उस साइड पे ले जाते हैं, आप किसी भी चीज़ में अगर आप लगन से किसी चीज़ को सीखना चाहें तो वो आपको ज़रूर मिलती है। और हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि कोई आप अच्छे से अच्छे नेक माल करें। और लेकिन ये दुनिया एक झूठ का पुतला है। यहाँ पे वही चीज़, हर बंदा, आप अगर फ़ोन पे बात करते हैं तो आप घर में बैठे होते तो कह देते मैं घर पे नहीं हूँ। ये एक ऐसी बुराई है जो फेसबुक है, ये एक ऐसी चीज़ें आई हैं, ये शैतान है। मैं तो फिर इस मोबाइल को तो मैं शैतान कहता हूँ, क्योंकि इसमें एक ऐसी चीज़ है कि बंदा इसमें अगर गुम होता है तो गुम ही हो जाता है। और इसमें से कुछ अच्छी चीज़ें भी, आप इंटरनेट यूज़र हैं, आप करते हैं उसको इस्तेमाल, पर उसको एक अच्छे अमल में इस्तेमाल करें। उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें निकल आती हैं जो आपको दीनी एतबार से कुछ सीखने का मौका मिलता है। और इसमें ये सिर्फ एक ही काम नहीं होता जो हम कर रहे हैं आजकल, वो बिल्कुल नहीं है। और मेरी तो ये है कि मैं काफ़ी 2-3 इंटरव्यू मैं पहले भी कर चुका हूँ कि मैं मोबाइल के हवाले से काफ़ी, इसमें मुझे ये है शौक कि जो बंदा इसका यूज़र है वो सिर्फ इसी का यूज़र है और इसमें से नहीं निकलता। और अगर हम इसी के अगर पीछे लग जाएं, इसको छोड़ दें थोड़ी देर के लिए फेसबुक वगैरह को, तो हम काफ़ी ऐसा टाइम बचा सकते हैं जो हम दीन में इसके लगाएं। तो मुझे उम्मीद है कि हम दीनी एतबार से काफ़ी इसमें। सईद भाई, एक तबका है हमारे यहाँ, इनकी फील्ड की तरफ जाने वाला तबका इतना नहीं है। अपनी जिंदगी को खेल तमाशों के नाम पर बर्बाद कर देने वाले तबके की कमी नहीं है हमारे यहाँ।
اور کریز ہے، آپ کو پتا ہے. لیکن مطلب یہ نوجوان یہ اپنی زندگی کو صرف کھیل تماشوں میں گزار کر، نہ اس کو نماز کی پرواہ، نہ اس کو سنتوں کی پرواہ، کچھ بھی نہیں، اس نے اپنی زندگی کو عجیب و غریب بنا. دیکھیں ابھی اس طرح کی فیلڈوں کو جو ہے نا میڈیا نے اتنا گلیمرائز کر دیا ہے، اور اس طرح کے لوگوں کو اتنا فیم اسکیل پر لا کر کھڑا کر دیتے ہیں، اور شہرت کا ایک ایسا ان کو وہ آئیکن بنا دیتے ہیں کہ ہر نیچے دیکھنا یار میں بھی ایسا بننا چاہتا ہوں، میں بھی ایسا بننا چاہتا ہوں، میں بھی ایسا بنا. کیونکہ شہرت ایک عجیب ہے نا، شہرت ایک ایسی شے ہے کہ اگر کسی کو اس کی بھوک لگ جائے نا تو بس وہ بھیڑیے کی طرح ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. آئی صاحب دیکھیں، شہرت نو ڈاؤٹ ٹھیک ہے، اس پہ بندہ اگر گم ہو جائے تو پھر گم ہی ہے. بٹ یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ کھیلنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ کھیلیں، کھیلنے سے تو کوئی بھی نہیں روکتا، ماں باپ بھی نہیں روکتے، کوئی بھی نہیں روکتا. بٹ اگر آپ نماز کی طرف دیکھ لیں تو ٹوٹل 1 گھنٹہ نہیں بنتا ہمارا ایک دن کا نماز کے لیے. اگر 5 وقت کی نماز پڑھی جائے تو میرے خیال میں اگر بندہ کھیلتا ہے کھیلے، ٹھیک ہے، سید اجمل بھائی تھوڑا سا ٹائم نہیں. کھیلنے کے لیے ایک ہے انسان کی جسمانی ورزش، جس کے لیے یہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مضبوط اور فٹ رکھتا ہے. اور ایک کھیل وہ ہے کہ جس کے بارے میں پریکٹیکل یہ ہے. دیکھیں تھیوری ایک اپنی شے ہے، ہر کھیل ناجائز نہیں ہوتا، لیکن ہم اگر پریکٹیکل پر بات کریں تو اس میں پریکٹیکل یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کھیل کی طرف گیا تو نہ اس کو نماز کی پرواہ، نہ اس کو اپنی عبادت یا اس طرح کی کوئی آخرت کی تیاری کی پرواہ. وہ لگتا ہے تو لگتا ہے. ایون کہ اگر آپ بیٹھ کر کھیلنا تو دور کی بات ہے، خالی کھیل دیکھنے میں بھی لگے نا، یہ تو آپ کو بھی تجربہ ہے. بہت سارے مطلب کروڑوں لوگوں کو اس بات کا، جو میں بات کر رہا ہوں وہ ڈھکی چوئی بات نہیں ہے. اب ٹی وی پر بیٹھ کر اگر یہ کوئی کھیل دیکھ رہا ہے، اس کا فیوریٹ کھیل دیکھ رہا ہے، کسی میں کھیل کا کوئی نام نہیں لیتا، میں تو جنرل بات کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہے. اب وہ جس سچویشن میں بھی دیکھ رہا ہے، اس کی جماعت کھڑی ہوئی ہے، وہ جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا رہا. کس نے اس کو روکا؟ اس کھیل کے شوق نے روکا. اچھا بڑی مشکل سے اس کو دھکا مارا، بے جماعت کھڑی ہو گئی، اب تو مؤذن بلا رہا ہے جا. اب وہ بھاگے گا لیکن مسجد میں اس کا دین نہیں لگے گا. یار کس سچویشن ہوگا، وہ فوراً بھاگے گا دوبارہ گھر کی طرف. یہ چیز جو کر رہی ہے، دیکھیں آپ نے اس وقت موبائل کو کیوں غلط بولا؟ موبائل غلط نہیں ہے، میں جنرل بات کر رہا ہوں، موبائل غلط نہیں ہے. ہم تو ایک اونر ہوں گے نا. موبائل تو غلط نہیں ہے، آپ نے موبائل کو شیطان کہہ دیا. کیوں کہ اس وقت موسٹلی اس کا استعمال غلط ہو گیا، تو آپ نے اس کی مذمت کی. تو جس کھیل کا موسٹلی استعمال اب غلط ہو گیا، اس کی مذمت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ کیونکہ موبائل کا بیسٹ یوز تو تھا، لیکن ہماری عادتیں ایسی ہیں کہ ہم اس کو اس کے بیسٹ تک رہنے نہیں دیتے. موبائل دیٹ مینس اٹس دا اکوپمنٹ آف کمیونیکیشن، کہ آپ کو مجھ سے کنیکٹ کرتا ہے. کھیل ہے نا، کھیل اب ایک نہیں رہا. اسپورٹس اتنے بڑھ گئے. اچھا اس کے چکر میں نہ یہ نماز سیکھ رہا ہے، نہ یہ وضو سیکھ رہا ہے، نہ یہ اسلام سیکھ رہا ہے، نہ یہ دین سیکھ رہا ہے. اس کو یہ نہیں پتا کہ میں نیکر پہنوں گا گھٹنے سے اوپر تو یہ ناجائز اور حرام ہو جائے گا. میں پورا پہنوں گا، میرے سامنے اگر کوئی نیکر والا ہے، اتنی مدد رانے کھول کے کھڑا ہوا ہے، تھائس کو کھڑا ہوا، تو اس کو دیکھنا میرے لیے ناجائز ہو جائے گا بلا اجازت شرعی. یہ سترے عورت نہ دیکھنے کی اجازت ہے نہ دکھانے کی اجازت ہے. تو وہ ان نالج سے نکل گیا باہر. بہت ساری چیزیں باہر نکل جائے گا. تو ایسی سچویشن میں دیکھیں ہم مسلمان ہیں، ہمارا سب سے پہلا فریضہ یہ کہ ہم اسلام و دین کی پریچنگ کریں کہ ہمارا اسلام ہمارا دین کیا کہتا ہے. تو ہم ایٹ لیسٹ اپنی اس نیشن کو، اس قوم کو اور آنے والی جنریشن کو ہم ان تمام چیزوں سے بچائیں جن کی وجہ سے ان کی بیچاروں کی آخرت داؤ پہ لگ رہی ہے. کوئی مفتی بھی، کئی ایسے کھیل ہیں جس سے ڈائریکٹلی فی نفسی وہ ناجائز نہیں کہیں گے، لیکن ان کا اگر فتویٰ لیں گے نا تو فتویٰ ان کا بڑا ایکسکلوسیو ہے. ہم نے آنر کیا ہے نا فتویٰ، ہم نے وہ فتویٰ آنر کیا ہے. میں ایک بار پھر آپ کو
ایک فتوا دکھاتا ہوں, دیکھیے. کھیلنا فی نفس ہی ناجائز نہیں ہے بلکہ اچھی نیت کے ساتھ باعث ثواب بھی ہو سکتا ہے. جیسے طلباء علم دین پڑھ کر تھک جائیں تو نشاط و فرحت حاصل کرنے کے لیے جائز کھیل کھیل لیں جن میں کسی ناجائز کام کا ارتکاب نہ کرنا پڑے. لیکن یہ بات کہنے کی حد تک ہے. عملی طور پر جب کھیل شروع ہوتے ہیں تو بہت سے ناجائز کاموں کا ارتکاب ہوتا ہی ہے. علماء نے فرمایا کہ کھیل میں شرطیں اور جوا نہ ہو, نماز و جماعت یا کوئی دوسرا واجب ترک نہ ہو, عادت نہ پڑ جائے, لوگوں کو تکلیف نہ ہو, بے پردگی نہ پائی جائے, اور اگر جائز ہونے کی ساری شرطیں پائی جائیں تو کھیلنا جائز ہے. اب خود غور کر لیں کہ اگر کوئی کھیل میں جوا لگا کر کھیلے یا کھیل کی وجہ سے نماز یا جماعت چھوڑ دے یا کسی دوسرے واجب و ضروری کام کو چھوڑے, یا وہ کھیل بے پردگی جیسے گھٹنے یا رانے ننگی ہونے پر مشتمل ہو, یا کھیل تماشے سے لوگوں کی نیندیں خراب کی جائیں, شور شرابے سے لوگوں کو پریشان کیا جائے, تو کیا اس کی اجازت دی جائے گی؟ اگر نہیں دی جائے گی اور ہر عقل مند ایسی صورت میں اجازت نہیں دے گا تو یہی تو ہم کہتے ہیں کہ چونکہ مشاہدہ یہی ہے کہ کھیل کود میں مصروف ہونے والے اکثر و بیشتر نماز و جماعت کو ضرور چھوڑ بیٹھتے ہیں. اب بتائیے کہ کیا نمازیں اور جماعت چھوڑنے کی اجازت دے دی جائے؟ پھر مزید یہ ہوتا ہے کہ شروع میں تو نیت کرتے ہیں کہ نماز و جماعت وغیرہ نہیں چھوڑیں گے, لیکن جب کھیل کی عادت پڑ جاتی ہے تو کیا نماز و جماعت کے لیے اٹھنے کو دل کرتا ہے؟ کھیلنا تو دور کی بات ہے, دیکھنے والوں کے لیے میچ سے اٹھ کر جانا اور جماعت سے نماز پڑھنا مشکل ہوتا ہے, اور اٹھ بھی جائیں تو دل کھیل میں لگا رہتا ہے اور مسجد سے فوراً بھاگ نکلنے کو دل کر رہا ہوتا ہے. اسی لیے علماء نے کھیل کی اجازت میں یہ شرط رکھی ہے کہ عادت نہ بنا لی جائے, کیونکہ جب عادت بنے گی تو نماز و جماعت یا ان کا خشوع و خضوع ضرور جاتا رہے گا. الغرض علماء نے شرائط کے ساتھ کھیل کی اجازت دی ہے جن میں کچھ اہم اوپر بیان کی ہیں, لیکن چونکہ عموماً ان شرائط کو پورا نہیں کیا جاتا اس لیے مطلقاً منع کیا جاتا ہے, ورنہ فی نفس ہی کتابوں میں اجازت لکھی ہے. یہ باقاعدہ ایک فتویٰ ہے اسپورٹس کے اوپر, کھیل کود تماشوں کے اوپر, کہ اس وقت جو ہماری جو قوم ہے نا, جیسے میں نے بول پیاری آپ نے ایگزامپل لے لی نا, موبائل آپ کے پاس بھی ہے, موبائل میرے پاس بھی ہے, موبائل اس کے پاس بھی ہے, موبائل ان کے پاس بھی ہے. ہمارے پاس موبائل ہونا ناجائز ہونے کی علامت نہیں ہے. موبائل کا یوز اب جو اسپورٹس کا جو استعمال ہو گیا ہے اور اسپورٹس کا جو کریز آ چکا ہے اور اسپورٹس کے نام پر جو قوم کو اس وقت دھکا مارا جا رہا ہے, چلو اتنا دھکا اگر مسجد کے نام پر مارا جاتا تو آج ہمارے پاس مسجدیں کم نہ پڑ جاتی. آج آپ کو پتا سعید بھائی اسٹیڈیم چھوٹے پڑ رہے ہیں, کیا مسجدیں کم پڑ رہی ہیں؟ نہیں پڑ رہی نا, یہ مس یوز ہو رہا ہے. ہماری جو قوم ہے نا وہ علم نہیں رکھتی نا تو وہ ہٹ جاتی ہے. لہٰذا ہمیں بہت ضرورت ہے. آپ نے بہت اچھی بات کی تھی, میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے کہ آپ مدنی قافلوں کے مسافر بنو. ماشاءاللہ آپ بس سب کو پکڑ کے مدنی قافلوں کا مسافر بنائیں اور انہیں الحمدللہ نیکی کے راستے کی طرف لے کر آئیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ آج ہماری جو نیشن ہے, اگر ہم اسے اسپورٹس کا راستہ دکھاتے ہیں تو اس کے بھٹکنے کے چانسز زیادہ ہیں. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, پر یہ ہے کہ میں دیکھیں اسپورٹس ایک ایسی چیز ہے اس کو آپ سارا دن نہیں کھیل سکتے, اس میں کچھ ٹائم ہوتا ہے مخصوص, اور آپ کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کھیلنے کے بعد بھی کہ آپ ہر چیز سیکھ سکتے ہیں. بٹ میں معافی چاہتا ہوں کیونکہ ہمارا جو رجحان ایک طرف ہوتا ہے تو ہم ایک ہی طرف رہتے ہیں. میں اسی طرف آپ کو لانا چاہ رہا تھا. اب جو آپ آئے نا اسی طرف لانا چاہ رہا تھا کہ جب رجحان ایک طرف ہوتا ہے نا, میں جب مارشل آرٹ کرتا تھا میں 8 گھنٹے پریکٹس کرتا تھا, ایک کلب میں جاتا تھا, وہاں میں 4, 4:30, 5 بجے پریکٹس شروع کرتا تھا, میں 9, 9:30 بجے فارغ ہوتا تھا. پھر وہاں سے میں اسپیشل پریکٹس لینے کے لیے کسی اور جگہ جاتا تھا. میرا ایک دوسرا سر تھا, میں نے 3, 4 ٹیچر رکھے ہوئے تھے, وہاں جا کر میں اس سے ایکسٹرا آرڈنری پریکٹس کرتا تھا. پھر سال کے اندر 3, 4 کیمپس لگتے تھے اسپورٹس, اس کے وہ بہت ایکسٹرا آرڈنری پریکٹس کرواتے تھے, اتنا وہ پریکٹس کرا, میں اس میں چلا جاتا. اس کے بعد آپ کوئی مجھے بولے گا تو آ کر کچھ سیکھ لے, تو میں بولوں گا سیکھنا ویکنا نہیں ہے بھائی, ابھی تو کچھ آرام کرا, وہ لوگوں کو تھک گئے نا. تو یہ ہوتا ہے, یہ جو ابھی آپ نے کہا نا, یہی بہت پرفیکٹ بات کی آپ نے. یار ہم ایک طرف چلے جاتے ہیں, ایک ہی طرف. تو شریعت کا ایک اصول ہے سد ذرائع, کہ کوئی کام اگر درست ہے بھی نا بظاہر,
لیکن اس میں پڑھنے سے آدمی غلط راستے پر چلے جانے کا اندیشہ ہے. اس کو شریعت میں کہتے ہیں سد ذرائع. اس وجہ سے کئی علماء پھر اس چیزوں سے منع کر دیں, نہیں آپ یہ مت کیجئے گا, کہ آپ کریں گے نا تو آپ اس پہ پڑ جائیں گے. آپ کو پتا ہے سگریٹ کا عادی عموماً ہیروئن کا عادی بنتا ہے. اس نے سگریٹ پی نہیں, اس نے ہیروئن تو اس کو پاگل ہے کہ اس کو جا کے ہیروئن پلائے گا. وہ تو ڈھونڈتا ہی ہے کہ سگریٹ پینے والا کون ہے. تو سگریٹ پہلی منزل ہے, ہیروئن اس کے بعد کا اسٹیپ بنتا ہے نشہ دیگر, اور پھر آگے جا کے ایسے نشے میں جا کے پھنس جاتا ہے کہ کچھ بھی نہیں. اچھا, ایک آدمی شرابی نہیں ہوتا, لیکن شرابیوں کی دوستی اسے شراب کے کٹڑے پہ لگا کھڑا کر دیتی ہے. تو ان چیزوں کو آپ بھی پریچ کریں, آپ بھی سمجھائیں. آپ سے لوگ بہت محبت کرتے ہیں, مجھے پتا ہے آپ کے لوگ چاہنے والے بہت ہیں, اور لوگوں کی آپ کے ساتھ میری نالج کے مطابق ساحل بھائی کبھی بتاتے کبھی کوئی بتاتا ہے, لوگوں کی آپ کے ساتھ ہمدردیاں بہت ہیں. اسپیشلی آپ کا یہ جو چینج ہونا ہے نا, آپ کا یہ چینج ہونا, اس نے کئیوں کو پوزیٹیو فیس دیا ہوگا. اس میں دو آتے ہیں, وہ عمران سنگر جو ہے نا, انہوں نے ہمارے ڈسکشن سب ہے نا, انہوں نے اپنی پوسٹ کی ہوگی. اچھا, تو مجھے حاجی عبدالحبیب نے ان کی پوسٹ کی کچھ سمری بتائی. بعضوں نے تو بہت اپریشیٹ کیا عمران کو, عمران سنگر کو بہت اپریشیٹ کیا, اور بعضوں نے جو بیچارے کی جو یہ آپ کے ساتھ بھی ایسے ہاں یہ ہوا ہوگا, یہ ہوتا ہے. ہاں, پوزیٹیو نیگیٹو دونوں چل رہے ہوتے ہیں. میں تو ہمیشہ پازیٹیو پکڑتا ہوں, نیگیٹو کو میں نیگیٹو ویسے ایک طرف ہو جاتا ہے, رہتا پوزیٹیو ہی ہے. پازیٹیو ہی. اور بندہ اگر کسی بھی کام کا کسی بھی چیز پہ عمل کرنا چاہے, اگر وہ اس کی نیت اور دل ساتھ ہو, تو وہ چیز جو ہے نا دماغ کے ساتھ وہ کوئی لے نہیں سکتا, اس کے ساتھ ہی چلتی ہے. اور وہ ہمیشہ اس کام کو اچھے طریقے سے کرتا ہے جو اس کے اندر سے آتی ہے. کہ یہ جو ہماری جو نیگیٹو اس طرح کی ڈسکریج ہونے کے بعد جو پکڑ ہے نا, جو ہم رکے رہتے ہیں, یہ پیر ہوتا ہے. اللہ, یہ ہوتا ہے پیر, جو یوں پکڑ کے رکھتا ہے نا مرید کو, ایسا پکڑ. اب یہ مرید اگر یوں چھڑا کر نکلے نا تو ایک الگ بات ہے. یہ مرید ہوتا ہے جو یہ چھوڑا کر نکل جاتا, چھوڑ, یہ مرید ہوتا ہے, پیر نے نہیں چھوڑنا ہوتا. آپ اگر طریقت کا جو چیپٹر پڑھیں گے نا, پیر کے کہنے سے مریدی سے نہیں نکل سکتا, پتا ہے جی, پیر مرید کو مریدی سے نہیں نکال سکتا. مرید نکال لے گا. آپ نے ایک بار پیر بنا لیا نا, اب پیر صاحب آپ کو اپنی مریدی سے نہیں نکال سکتے. یہ مرید ہے جو مریدی سے نکل جائے گا. یعنی مرید ایک بار کہہ دینا کہ میں آج سے اس کا مرید نہیں ہوں معاذ اللہ, تو اس کی بیعت گئی. یا پیر سے اعتقاد فسق ہو گیا, اس کے لیے کوئی اس طرح کی چیز اس کے دل میں اللہ نہ کرے آ گئی, تو اس کی بیعت گئی. تو یہ نا پیر ہوتا ہے, پیر پکڑ کے رکھتا ہے نا مرید کو. اب مرید ادھر بھاگتا ہے, ادھر بھاگتا ہے, ادھر جھانکتا ہے, ادھر جھانکتا ہے. مرید کو ہمیشہ چاہیے کہ اس کی استقامت جو ہے نا اس کے پیر کے فیضان کرم سے ہے. تو ہم جہاں بھی جمتے ہیں نا وہ ہمارے پیر کا فیض ہوتا ہے, اور جہاں پر ہم لوز پڑ رہے ہیں نا یہ ہماری کمزوری ہے. اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے جتنا ہو سکے اپنے پیر سے تعلق مضبوط رکھیں. آپ آتے رہا کریں, اب آتے رہا کریں, دنیا میں کہیں بھی رہیں. میں آپ کو مشورہ یہ دوں گا, اللہ مجھے بھی توفیق دے, ہمارے جنید شیخ کے یہ ہیں, ساحل بھائی, ہم سب کو اللہ توفیق دے. میں آپ کو بھی عرض کروں گا درود شریف کی بہت کثرت کریں, مگر ساتھ ہی اپنے پیر صاحب کے شجرے کے اوراد اس کو لازمی طور پر رکھیں. انشاءاللہ تعالی آپ کو, میرا اپنا حسن ظن ہے, کئی مقام پر آپ کو تصوراتی طور پر آپ کو پیر اپنے ساتھ کھڑا نظر میں آئے تو مجھے کہنا, آپ کہیں گے کہ یار ابھی تو پاپا تھے میرے ساتھ. اللہ, یہ شجرے اور کے اوراد, یہ نا شجرہ جو پیر اپنے مریدوں کو دیتا ہے نا, سمجھیں گے یہ بھی ایک کنیکٹیویٹی دیتا ہے اپنے مریدوں کو, کہ یہ پڑھو تو تعلق قائم رہتا ہے اس سے. تو یہ بھی آپ پڑھیں. اللہ آپ کو خوش رکھے, سلامت رکھے, اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. سلمان بھائی آپ کا میں شکریہ ادا کر دیتا ہوں,
میں آپ نے کو ٹائم شکریہ دیا. ادا کروں گا، آپ نے قبول فرمایا. ساحل آپ بھائی سب ماشاءاللہ جنید شیخ بڑے ماشاءاللہ پیارے پیارے مدنی پھول بیان اسلامی ہوئے بھائی مدنی چینل ماشاءاللہ ناظرین کے لیے بھی. سعید اجمل بھائی کے ساتھ آئے تھے. اللہ آپ سب کو خوش رکھے، سلامت آمین رکھے. آمین آمین. آتے رہیے گا. مدنی چینل دیکھتے رہیں، مدنی قافلوں میں سفر، مدنی نامات پہ عمل کرتے رہیں، انشاءاللہ دنیا و آخرت میں بیڑا پار ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.